سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میری بہت زیادہ خوش قسمتی کا دن ہے اور میری شدید خواہش تھی کہ میں ایک نوجوان اسکالر، دانشور، محقق، کئی کتابوں کے مصنف محترم حافظ محمد شارق صاحب سے مطالعہ مذاہب، مذہب کی حقیقت اور الہات وغیرہ سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میرے کچھ سوالات تھے اور میری بہت شدید خواہش تھی کہ میں ان سے وقت لوں۔ تو آج میری خوش قسمتی کے دن یوں ہے کہ آج حافظ شارق صاحب نے مجھے ٹائم دیا، مجھے وقت دیا۔ حافظ شارق صاحب بہت کم عمری میں ماشاءاللہ سے آپ نے بہت زیادہ علمی کام کیا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے متعلق پڑھتے تھے کہ بھئی انہوں نے اس کم عمری میں اتنے کام کیے، تو بسا اوقات مبالغہ لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ بھئی نہیں، وہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ابھی تک آپ کی 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہے، ان میں سے کچھ میرے پاس لائبریری میں بھی ہے، جیسے یہ انبیاء کرام کی تاریخ، قرآن اور علم الاثار کی روشنی میں، ہندو مت اور اسلام، ہندو مت کا تفصیلی مطالعہ، الہات اور جدید ذہن کے سوالات، تفہیم مذاہب، مطالعہ مذاہب عالم، اور یہ ان کی ایک پرانی کتاب بھی تھی، ہندو دھرم اور اسلام کا تقابلی مطالعہ۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ پہ آپ کی ایک بہت اچھی تفسیر آئی ہے، جس میں آپ نے مذاہب اور فلسفے کی روشنی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ منطقی مغالطے کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اور آپ کی سب سے زیادہ اچھا جو رسپانس آیا ہے کتابوں کا بقول خود حافظ شارق صاحب کے، وہ ہندو مت سے متعلق، اور انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی۔ اور اس وقت آپ کی کتابیں انڈیا سے بھی شائع ہو رہی ہے، پاکستان سے تو شائع ہوتی ہی ہے، اور یو ایس اے سے بھی کتابیں آپ کی شائع ہو رہی ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ سے نفسیات میں ایم اے کیا ہے، اور اس کے بعد اسلامک اسٹڈیز میں بی ایس کی ڈگری ہے، اور تقابل ادیان میں آپ نے ایم فل کیا ہے۔ تو جو انسان کے بڑے سوالوں کے جواب دینے کی جو ہمارے پاس مختلف علوم آپ کہیں، اس میں سے ماشاءاللہ سے آپ نے ہر ایک کو دیکھا، اور فلسفہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی شوق ہے، جس میں آپ کا مطالعہ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت آپ ماشاءاللہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف ورلڈ ریلیجن کے فیکلٹی ممبر ہے، اور 2018 سے تاحال آپ وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور ادارہ تحقیقات مذاہب میں آپ بطور ڈائریکٹر اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور انلائٹڈ ایجوکیشن کا آپ سی ای او بھی ہے، اور بہت ہی یعنی متاثر کن شخصیت ہے۔ تو شارق صاحب، آپ کی بہت نوازش، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا میں بہت انتہے دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ایک طالب علم کو جو اس کے کچھ سوالات تھے اس حوالے سے۔ تو شارق صاحب، میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت کم عمری میں مذاہب کا مطالعہ کیا، اور میرے خیال سے آپ کی پہلی کتاب کوئی آپ 10ویں کلاس میں تھے غالباً، 9ویں میں تھا، 9ویں میں ماشاءاللہ۔ تو اس وقت وہ اتنی ضخیم کتاب آپ نے لکھی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک کم عمری سے اس طرف آپ کا رجحان تھا۔ تو مجھے اس میں ایک تو یہ بتائے کہ آپ کی دلچسپی مطالعہ مذاہب میں کس طرح سے پیدا ہوئی، اور پھر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ کو اس حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا رہا، مواد کے حساب سے، زبان کے حساب سے، اور ان چیزوں کے حساب سے، اور تھوڑا سا اپنا فکری سفر بھی بتائیں، کیونکہ آپ جیسے سوچنے والے لوگوں کو عام طور پر ہم نے یہی دیکھا کہ وہ پھر ایک مرحلے میں تشکیک، یہاں تک الہات کی وادیوں میں بھی چلے جاتے۔ تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں میری جو پہلی کتاب کی جو رداد ہے وہ بالکل تشکیک سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب میں 9ویں جماعت میں تھا تو اس زمانے میں نے کچھ فلسفے کا اور مختلف چیزوں کا مطالعہ کیا، اور کچھ لوگوں کے بھی، ہمارے اپنوں کے بھی کچھ ایسے رویے تھے جس کی وجہ سے میں مذہب سے کافی بیزار ہوا اور تشکیک کا میں شکار ہو گیا۔ اب جب میں تشکیک کا شکار ہوا تو میں نے اس زمانے میں کافی مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اسی زمانے میں پھر سب سے پہلا جو میں نے مطالعہ کیا تھا وہ چونکہ ہندو مت کا تھا، تو سب سے پہلی کتاب میری پھر جو منطقی طور پر ہندو مت پر ہی شائع ہوئی تھی۔ تو ایک بڑا طویل سفر تھا کہ تقریباً 7-8 مہینے کچھ ایسے رہے ہیں کہ جس میں میں تشکیک کا شکار رہا۔ میں نے پھر اس زمانے میں بہت سارے ماہرین ہیں، بہت سارے محققین، مصنفین کا مطالعہ کیا، اور ایک طویل سفر کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے ایمان کو ایک طریقے سے دریافت کیا۔
تو اس میں ایک معاملہ تو یہ بھی رہا بڑا دلچسپ کہ پہلے تو میں نے مذہب کو صرف دریافت کیا، خدا کو دریافت کیا، یعنی مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کائنات کی ایک سب سے بڑی حقیقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن پھر اس کے بعد ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ مذہب کس چیز کو فالو کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی لائف کے اس اسٹیج میں آ چکا تھا کہ جب میں نے اپنی تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جب میں نے خدا کو، مذہب کو، ساری چیزوں کو جب پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے حقیقت کی تلاش کرنی ہے. تو جو چیز پہلے سے میں جس کو فالو کر رہا تھا، کیونکہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، تو ظاہر ہے کہ صرف اس بنیاد پر میں اسلام کی طرف دوبارہ مائل نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا. تو اس وقت پھر میں نے دوبارہ سے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، کرسچینٹی کا مطالعہ کیا، نفسیات کا بھی خاص طور پر اسی زمانے میں نے مطالعہ شروع کیا تھا، اور پھر مذہب کو، اسلام کو خاص طور پر ایک عقلی طور پر جو ہے نا میں نے ڈسکور کیا اس کو. صحیح، بہت اچھا. تو اس میں آپ صرف تشکیک پر ہے یا آگے بھی نکل گئے؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں صرف تشکیک کا ہی شکار رہا. اچھا. یعنی کہ ایسا نہیں رہا، جس زمانے میں تشکیک پر تھا تو میں اس زمانے میں مدرسہ بھی جایا کرتا تھا. اچھا. مدرسہ پڑھ بھی رہا تھا، اپنے جو اساتذہ تھے ان سے میں ڈسکس بھی کیا کرتا تھا، کیونکہ ان کا رد عمل کافی اچھا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں ڈسکشن وغیرہ البتہ کیا کرتا تھا ان کے ساتھ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ نماز وغیرہ بھی پوری چل رہی ہوتی تھی، لیکن ایک دین سے جو ایک آپ کا ایک جذباتی اور ایک عقلی اور جو تعلق ہوتا ہے، روحانی تعلق ہوتا ہے، وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. اور یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے میں بالکل میں ایک ذہنی کرائسس کے اندر جو ہے نا میں چلا گیا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دیا تھا معاشرے کے ساتھ، ختم، بالکل علیحدہ ہو گیا تھا. اور تقریباً وہ چند ماہ میں نے ایسے گزارے کہ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہے کہاں پر. بس میں ہوتا تھا، میری کتابیں ہوتی تھی، کھانا بھی الگ کھانا، ساری چیزیں الگ الگ ہوتی تھی. تو کبھی مذہب کی مخالفت میں کھڑا شاید نہیں ہوا، لیکن یہ کہ مذہب کے مخالف بہت سارے رجحانات البتہ ضرور پیدا ہوئے. اور بھی پھر بہت ساری چیزیں تھیں، یعنی کہ جب میں نے مذہب کو دریافت کیا، اسلام کی طرف جب میں آیا، تو پھر فرقہ واریت کی طرف بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فرقوں کو پھر میں نے اسٹڈی کیا. اور پھر بھی بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں جو ہمارے ہاں، ایک روایت پسندی ہے، پھر ایک اعتدال پسندی کا ایک درمیانی مسلک، ماورائے مسلک جو لوگ موجود ہیں، پھر اس کے علاوہ جدت پسند ہمارے ہاں، پھر بالکل ہی ایک اعلیٰ یعنی انتہا درجے کے کچھ جدت پسند بھی ہیں. بالکل. تو ان سب کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، پرویز کو بھی کیا، سر سید احمد خان کو بھی کیا، غامدی صاحب کو بھی کیا، مولانا مودودی کو بھی کیا، پھر کرم شاہ زری صاحب کو بھی کیا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی کیا. یوں سمجھ لیں کہ روایت پسند سے لے کر جدت پسند تک تمام جو نمائندہ جو شخصیات ہیں ان سب کا مطالعہ کیا، اور پھر جو ہے نا وہ حقیقت کو دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیا بات، ماشاء اللہ. یہ حافظ صاحب اپنا جو فکری سفر بتا رہے ہیں، تو یہ میں نے جو کچھ بڑے مفکرین جن کو ہم کہتے ہیں، آپ غزالی صاحب کو لے لیں، آپ حضرت بدھ کو بھی لے لیں، یعنی سدھارتھ گوتم بدھ وغیرہ، تو ان کا بھی جو سفر ہے وہ اسی بے چینی، اسی معاشرے میں پہلے سے موجود عقائد اور تصورات کے اوپر جو ان کے مسائل ہوئے، اور اس کے بعد جب وہ حقیقت پہ پہنچتے تو وہ جو دریافت ہے وہ آپ دیکھ لیں. پھر ان کو حجت الاسلام کا ٹائٹل مسلم تاریخ میں واحد عالم، مفکر، فقی، متکلم ہے جن کو یہ ہوتا ہے. اور یہ اتنا تکلیف دہ سفر بھی ہوتا ہے ایک لحاظ سے، یعنی جس طرح میں اپنے دوستوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ عشق میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اس طرح کی کیفیت، کھانا پینے کی بھی آپ کو خیال نہیں رہتا، اور باقی بہت ساری چیزیں. تو خیر، یہ بہت دلچسپ آپ کا سفر ہے. اور دیکھیں، اور اس کا یہ ہے کہ سفر روکنا نہیں چاہیے انسان کو. اور حافظ شارق صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنا سفر نہیں روکا، بلکہ اس کے بعد وہ ایک اپنی دریافت، یعنی یہ نہیں کہ موروثی عقائد تھے، ماں باپ نے کہہ دیا، معاشرے میں یوں تھا، اپنی ایک دریافت. اس کے بعد جو انسان، آپ کچھ بھی اپنائے، آپ مذہب کو اپنائے، آپ الہاد کو اپنائے، آپ کسی اور چیز کو، جب آپ علی وجہ البصیرہ تحقیق سے اپناتے، پھر اس کے اندر آپ کے اندر جو ایک توازن بھی آتا ہے، آپ کے اندر اعتدال. تو حافظ صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بڑے سوالوں کا جواب دینے کے لیے عام طور پر مذہب کا دعویٰ بھی ہے، فلسفہ بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اور سائنس میں بھی انسان کے بہت سے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تینوں کی تھوڑی سی آپ وضاحت کیجئے، مختصر تعریف، منہج تینوں کا کیا ہے، اور ان تینوں کا حدود اور تعلق کیا ہے، مذہب، فلسفہ اور سائنس. سب سے پہلے ہم سائنس کو لے لیتے ہیں. سائنس اپنی نوعیت کے اعتبار سے مادے کا علم ہے، میٹر کا علم ہے. تو انسان کے وہ الٹیمیٹ یا میٹا فزیکل کویسچنس جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کائنات سے پہلے کیا تھا،
مجھے اس زمین پر اگر زندگی گزارنی تو کیسے گزارنی، کیا اس کائنات کے پیچھے کوئی حقیقت موجود ہے یا نہیں ہے، ان سوالوں کے جواب آپ کو سائنس نہیں دے سکتا۔ تو سائنس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اسی وقت سے شروع ہوتا ہے جب سے مادہ یا میٹر وجود میں آتا ہے۔ فلسفے کا جو موضوع ہے وہ ان دونوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ یوں سمجھ لیں کہ مادے کی بھی حقیقت کو دریافت کرنے کی ایک جستجو ہے، کوشش ہے، بلکہ ارسطو نے بھی غالباً یہ لکھا تھا کہ فلسفے کا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہستی ہے، بینگ ہے۔ تو فلسفہ اصل میں وجود کی حقیقت کی جستجو کا نام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو علم اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے محدود ہیں کہ انسان کبھی بھی وجود کی حقیقت تک حتمی طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ فلسفے کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلسفہ آج بھی اپنے نتیجے کے اعتبار سے اسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے جہاں پر آج سے ہزاروں برس پہلے کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک دائرہ ہے، اس کے اندر گھومتا ہے، وہیں پر اپنے امکانات کی دنیا نہیں پیدا کرتا ہے، وہیں پر سوالات کھڑے کرتا ہے، وہیں پر تشکیک بھی کھڑے کرتا ہے، وہیں پر کچھ غیر منطقی یا غیر عقلی چیزوں کو رد بھی کر دیتا ہے، لیکن آپ کو کسی بھی منزل تک نہیں پہنچا رہا ہوتا۔ جبکہ مذہب کی اگر ہم بات کریں تو مذہب کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ بنیادی طور پر مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کیسے زندگی بسر کرے کہ وہ خدا کا پسندیدہ انسان بن جائے، کہ اس کی اخروی نجات کا وہ ذریعہ بن جائے۔ جیسے قرآن میں بھی بالکل اگر سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم دیکھیں تو یہی نا کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے۔ بالکل۔ تو مذہب کا بنیادی موضوع انسان کی زندگی، اس کی ہدایت، اور وہ ہدایت جو کہ اس کی اخروی زندگی کے لیے ہے۔ صحیح۔ مذہب آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ نے کون سی دوائی کھانی ہے، آپ نے راکٹ کیسے بنانا ہے، آپ نے چاند پر کیسے جانا ہے۔ صحیح۔ مذہب آپ کو آپ کی آخرت کی نجات کا ضامن اپنے آپ کو بنائے گا۔ جبکہ آپ فلسفے کی بات کریں تو فلسفہ آپ کو کوئی چیز بتائے گا نہیں، لیکن فلسفہ آپ کو امکانات کی دنیا میں لے کر جائے گا۔ فلسفہ آپ کو یہ سکھائے گا کہ کسی بھی چیز کے کویسچنز کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو مختلف زاویوں سے جہاں پر آپ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ وہاں پر آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور سائنس آپ کو جو ہے میٹر کے تک جو ہے وہ محدود رکھتی ہے۔ سائنس آپ کو آپ کے الٹیمیٹ کویسچنز کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو یہ مختصراً ان تینوں کے دائرہ اور بہت خوبصورت، بہت اچھا، بہت اختصار سے آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ سمیٹ کے بیان کیا۔ تو اس میں پھر جو ہمارے ہاں مسیحی علم کلام اور یہودی علم کلام وہ تو آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، یا ہمارے ہندو سناتن دھرم یا یہاں کے مذاہب، لیکن جب ہم اسلامی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو شروع میں جب یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا تو اس وقت مذہب اور عقل کا تصادم یا مذہب اور فلسفے میں تطبیق اور مخالفت بڑی بحثیں ہوئی۔ اور آج جو سر سید صاحب سے ہم اگر اس کو شروع کریں، خاص طور پر جو میرے علم کے مطابق، تو انہوں نے جو سائنس کی جو دریافتیں تھیں یا سائنس کا جو غلبہ ہونا شروع ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے جو مذہب اور سائنس میں یا مذہب اور فلسفے میں جو تطبیق کی کوششیں ہیں وہ پھر آپ کے خیال میں بے سود ہے یا ہونا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں نے بھی چند دن پہلے بھی اس حوالے سے لکھا تھا کہ ہر زمانے کی نا ایک علمیت کی ایک روح ہوتی ہے، ایک ایپسٹیم ہوتی ہے، اور لوگ ہمیشہ اس سے متاثر ہو کر ہی اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے خیالات، چاہے وہ مذہب سے متعلق ہوں، چاہے وہ فلسفے سے متعلق ہو یا سائنسی یا عمرانی علوم ہو، تو ان کی توجیہ، ان کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پورا ایک اسٹرکچر لاشعوری طور پر انسان کے یوں سمجھ لیں کہ اجتماعی طور پر لاشعور کے اندر وہ موجود ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اس کی وہ تشریح و توجیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی زمانے میں کیونکہ سائنس کا بہت زیادہ غلبہ تھا یا فلسفے کا بہت غلبہ تھا، تو ماضی کے اندر آپ دیکھیں تو یہی ہوتا ہے کہ یونانی فلسفے کے ذریعے جو اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، مسیحیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب ہم عصر حاضر میں آتے ہیں تو جو ہماری کلاسیکل جو ایک سائنس تھی اس کا ایک بہت زیادہ غلبہ تھا، تو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جو سر سید احمد خان اور اس قبیل کے جو دیگر جو مفکرین تھے، انہوں نے اصل میں یہی کام کیا۔ اچھا، اس زمانے میں ہمیں ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو مادیت کا جو فلسفہ تھا وہ پوری سائنس کے اوپر بہت زیادہ غالب تھا۔ صحیح۔ آج کی اگر آپ سائنس دیکھیں اور اس زمانے کی سائنس دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا۔ آج کی سائنس کے اندر آپ کو بے تحاشا مابعد و طبیعتی امور آپ کو ملیں گے، سائنس کی پوری اپنی ایک میٹا فزکس آج آپ کو ملے گی، لیکن اس زمانے کی جو سائنس تھی وہ خاص طور پر ریشنلزم کے اوپر مبنی تھی، وہ خاص طور پر مٹیریلزم کے اوپر مبنی تھی۔ تو اس وجہ سے سر سید احمد خان نے یہ کام کیا اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زمانے کی ایپسٹیم
سے الگ ہو کر بھی چیزوں کو سوچنے کی تھوڑی سی کوشش کریں، اور کسی بھی نظریے یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی صحیفے کا جو اپنا اصل جو ایسنس ہوتا ہے اس کو ایز اٹ از پہلے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ اس سے ایک بڑا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو عیسائیت کے ساتھ بھی ہوا وہ یہ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ کسی درجے میں یہ معاملہ ہوا ہے اور آگے چل کے مزید بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب عیسائیت نے اپنے آپ کو یونانی منطق و یونانی فلسفے کے اوپر کھڑا کیا، اور پھر جب جدید فلاسفرز آئے اور انہوں نے یونانی فلسفے کی دھجیاں بکھیر دی، تو جس ستون کے اوپر انہوں نے مذہب کی تعمیر کی تھی وہ تو پورا کا پورا قصر ہی گر گیا۔ تو آج اگر ہم سائنس کے ذریعے اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور کل یہ سائنس ہی اپنے پورا یوں سمجھ لیں کہ یو ٹرن لے لے اپنے نظریات سے، تو کیا ہم وہ جس ستون کے اوپر اپنے اسلام کا علم الکلام تعمیر کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کو ختم کر دیں گے؟ تو اسلام جیسا ہے ہمیں ویسا ہی پیش کرنا چاہیے، فنومینا سے ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری زمانے کی جو سائنس فلسفہ ان چیزوں سے ہمیں میرا خیال ہے کہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، نہیں بہت اچھا شارق صاحب، اب جیسے یہ سر سید صاحب کی تفسیر ہے، یا ہمارے پاس یہ جواہر القرآن ہے جوہری طنطاوی صاحب کی نا 25 جلد، یہ پوری سائنسی تفسیر ہے، تو اب یعنی 1925 یا 30 کی تفسیر ہوگی سر سید صاحب اس سے پہلے کے، تو آپ کی بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، آپ اس میں سے یعنی مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ چیزیں غیر متعلقہ ہو چکی، یعنی آپ نے اس وقت جو سائنس کی دریافتیں تھیں اس کی بنیاد پر آپ نے کبھی یہ دیکھو اس آیت میں یہ ہے اور سائنس نے، اب وہ بالکل ہی وہ چیزیں الٹ گئی۔ تشریح اور توضیح میں تو ہم سائنس کو استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کہیں پر اللہ تعالیٰ نے کائنات پر غور و فکر کا ذکر کیا ہے، زمین و آسمان کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر ہم ایک پڑھنے والے کو سمجھانے کے لیے جو سائنسی حقائق ہیں ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہے گا، لیکن یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے جو مظاہر ہیں اس کی توجیہ آج ہم اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے ہم کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ کے کلام کا مدعا ہی یہی ہے، منشا ہی یہی ہے، جیسے بہت سارے لوگ سورہ انبیاء کی آیت سے بگ بینگ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ زمین و آسمان آپس میں یکجا تھے پھر ہم نے اس کو جدا جدا کر دیا۔ اب اگر آپ میری ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ پرانی ایجپشین مائتھولوجی دیکھیں، جیپنیز مائتھولوجی دیکھیں، انڈین مائتھولوجی بھی انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک تصور ملتا ہے کہ زمین اور آسمان، بلکہ جیپنیز مائتھولوجی کی ایک کتاب ہے پڑھ رہا تھا میں، تو اس میں آغاز ہی اسی جملے سے ہوا تھا کہ سب سے پہلے زمین اور آسمان جو ہے نا وہ آپس میں ایک تھے، پھر دیوتاؤں نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو کیا ہم اس بنیاد پر اس کتاب کو بھی الہامی مان لیں گے؟ ہم تو نہیں مان سکتے۔ صحیح صحیح۔ تو اچھا ویسے شارق صاحب اس پہ مجھے بھی اکثر مسئلہ بھی رہتا ہے، اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے اس پہ، تو ہم آپ یہ کہنا، اب جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ زمین پہ غور کرو، کائنات پہ، اور یہ سب بہت بے شمار یعنی کہا جاتا ہے کہ 700 سے زائد آیات اس سے متعلق ہے، تو آپ یہ کہہ رہے کہ مطلب قرآن یا مذہب ہمیں جو کہتے ہیں اس پہ غور کرو، تو اس کا مقصد کچھ اور ہے نا، یعنی اب ان پہ غور کر کے آپ دیکھو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے، بلکہ آپ قرآن مجید کی وہ آیات دیکھیں جہاں پر لفظ علماء کا استعمال کیا گیا ہے، تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا وہاں پر ان لوگوں کے لیے لفظ علماء کا ذکر کیا گیا ہے جو زمین اور آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن اس میں میرا سوال یہ تھا نا کہ اب آپ یہ فرما رہے کہ ہم دین کی یعنی جیسے خدا کی حکمت قدرت کو ہم نے بیان کرنے کسی جگہ، اس کی ربوبیت کو، رحیمیت کو، ٹھیک ہے نا، اس کے علیمیت کو، قدیر، جو بھی اس کی صفات کے حوالے سے، تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں آج دنیا میں یعنی سائنس کی یہ دریافتیں ہیں، اس نے بتایا کہ کائنات کتنی وسیع ہے، اس کے اندر کتنی گلیکسیز ہے، اور یہ یعنی اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا بگ بینگ، یہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ نظر ارتقاء کو ہو بہو قرآن سے علامہ پرویز صاحب وغیرہ نے خاص طور پر کیا، تو آپ یہ کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یعنی یہ کرے کہ ہم خدا کی صفات یا اس کا اس کائنات میں جو اس کا جو نشانی ہے، اس کا جو عمل دخل ہے یا وہ جو، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم جدید تحقیقات سے استفادہ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا شارق صاحب، میرا اگلا سوال یہ، میں نے چونکہ یہ دو خاص طور پہ یہ سوال اس لیے ضروری میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بنیادی ایک بات ہے، بحث ہے، یعنی فلسفہ بھی مدعی ہے، مذہب کا بھی ایک دعویٰ ہے، سائنس کا، پھر ہمارے ہاں جو لوگ مذہب کے مبلغین ہیں، جو الحاد کے مبلغین ہیں، وہ دونوں بھی ان کو، مجھے ایسا لگتا ہے طالب علم کے طور پر، آپ محقق آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس کو، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ان چیزوں کی حدود کو، مناہج کو ملحوظ نہیں رکھتے، یعنی وہ ایک سائنسی اس کو لے کر کہتے بھئی خدا کا وہ ہے ہی نہیں، مطلب
یعنی کہاں ہے خدا؟ تو بھائی آپ وہ سائنس کی منہج کے مطابق خدا کو ڈھونڈ رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ میٹل ڈیٹیکٹر لے کر جو ہے کسی ساحل سمندر پہ چلے جائیں اور آپ کہیں کہ پلاسٹک کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بالکل کیونکہ آپ کے ہاتھ میں تو میٹل ڈیٹیکٹر ہے. تو اس لیے میں یہ بہت بنیادی طور پر یہ سوال میں چاہ رہا تھا آپ اس کی وضاحت فرمائے. بہت اچھی آپ نے وضاحت کی. اچھا اگلا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اب ہم مذاہب اور اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اسٹڈی آف مذاہب پہ. قرآن میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بار بار یہ کہا گیا کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا، جیسے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، بہت یعنی حصر کے ساتھ کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے مگر اس میں نذیر تنبیہ کرنے والا آیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نحل میں ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. ٹھیک ہے. سورہ ابراہیم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، یعنی اس طرح کی اور بھی آیات ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہر بستی میں رسول کو بھیجا. جب ہم مطالعے مذاہب یا تقابل ادیان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر وہ آپ لوگ مذہب کی تقسیم ایک الہامی اور غیر الہامی کرتے ہیں نا. تو یہ یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے کیا یہ تقسیم درست ہے؟ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہر بستی میں رسول بھیجا اور دوسری طرف جو دنیا بھر میں جو بستیاں یا ممالک اس وقت موجود ہے اس میں جو مذاہب ہے، تو جب آپ لوگ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ الہامی مذاہب غیر الہامی مذاہب، تو یہ قرآن کے اس دعوے سے متصادم نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہمیں ایک بنیادی اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے پہلے کے جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے گا، اور جو بعد کے مذاہب ہیں ان کو الگ طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. جو عہد رسالت کے بعد کے جو مذاہب ہیں، مثال کے طور پر سکھ مت ہے یا اس طرح کے دیگر مذاہب ہیں، ہم ان کو الہامی مذاہب نہیں مان سکتے کیونکہ ختم نبوت کا ایک تصور ہمارے ہاں موجود ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو مذاہب ہیں اس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ الہامی مذاہب ہیں. اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں، ان میں سے کچھ مذاہب کو ہم استثناء دے سکتے ہیں، مجموعی طور پر بڑے مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب الہامی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب ہیں. اور یہ انسان ہے جو اس آسمانی مذہب کو زمین بوس کر دیتا ہے، بالکل اس کے اندر مینپولیشن کر دیتا ہے، اس کے اندر تحریفات کر دیتا ہے. تو جتنے بھی ماضی کے آپ مذاہب دیکھیں، مثال کے طور پر ہندو مت، کیونکہ میری ایک خاص طور پر ایکسپرٹیز اس میں زیادہ ہے، اگر آپ ہندو مت کو دیکھیں، ہندوؤں کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تو ایک طالب علم کے طور پر میرے لیے یہ تسلیم کرنا ناممکن ہوتا ہے کہ کوئی قوم اتنی عقلی فلسفے کے اندر، عقل کے اندر، سائنس کے اندر اور روحانی اعتبار سے اتنی ترقی کر سکتی ہے بغیر وحی اور ہدایت کے. یعنی تصور کرنا ہی میرے لیے محال ہو جاتا ہے. پھر جب آپ ان کی پوری مذہبی روایات کی ایک پوری جو ٹریڈیشن ہے اس کی جب آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ایک ایولیوشن آپ کو نظر آتا ہے، یا آپ کو اس کے اندر بار بار ایک انٹرونشن نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی شرک بڑھ رہا ہے ہندو کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں، تو وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اچانک سے کوئی تحریک اٹھتی ہے، اچانک سے کوئی کتاب ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اچانک سے کوئی بڑا مبلغ ہمیں نظر آتا ہے جو توحید کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو مذہب کے اندر جو برائیاں پیدا ہوگی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے مذاہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے انٹروین کیا ہے. اور چاہے آپ اس کو افریقہ کی کوئی جنگلات کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی بات کریں، یا آپ جو ہے وہ ہندوستان کی بات کریں یا یونان کی بات کریں، تو ہر چائنا اور جاپان کا بھی، چائنا اور جاپان کی بھی مثالیں لی جا سکتی ہے بالکل. تو ہر جگہ رسول یا ہادی، اچھا میں اس چیز میں تھوڑا سا فرق رکھوں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ رسول بھیجے گئے ہوں. صحیح، ٹھیک ہے. قرآن کی آپ نے جو آیات بھی جو آپ نے کوٹ کی تو اس میں دیکھیں تو امت کے لیے رسول بھیجا گیا ہے، تو کہیں پر ہادی بھیجے گئے، کہیں پر جو ہے وہ رسول بھیجے گئے، کہیں پر مختلف جو ہے لوگ بھیجے گئے، لیکن خدا کی ہدایت ان کی ضرورت کے مطابق ہر جگہ بھیجی گئی ہے. اور قرآن کا تو بالکل اصول یہ ہے کہ اگر کسی کو ہدایت نہیں دی گئی ہے تو اس کے بغیر اس کے عذاب بھی نہیں آئے گا. بالکل. تو یہ جو تقسیم ہے الہامی اور غیر الہامی، تو وہ بعد کے مذاہب کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن پہلے کے مذاہب کے لیے مجھے بھی اب جو ہے نا یہ نامناسب لگتی ہے. اچھا، لیکن چلے ابھی آپ ایک مسلمان اور ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے اسکالر کے طور پر بات کر رہے ہیں نا، ایک وہ دانشور اسکالر محقق جو مذہب پہ اس کا کام ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے یا سیکولر ہے بالکل، تو وہ تو یہ تقسیم نہیں کرے گا نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ہاں جی، وہ بالکل سے دیکھے گا، وہ اس طرح کی تقسیم کرتے بھی نہیں. یہ عام طور پر تقسیم ہمارے ہاں ہی مسلمانوں میں ہی ہے. اور اس کی ایک اور تقسیم ہمیں ملتی ہے سامی یا نان سیمیٹک، سامی اور غیر سامی مذاہب کی.
تو یہ بھی اب تقسیم جو ہے نا وہ تقریباً لوگوں نے انویلڈ کر دی، ختم کر دی. لیکن بہرحال کتابوں میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے. صحیح. لیکن یہ مجھے کیونکہ ہمیشہ الجھن رہتی تھی جب میں یہ چیزیں پڑھتا کہ بھئی ایک تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف اگر ہم اور پھر الہامی میں نے آج تک یہی 3 نام سنے ہیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت، یہی ہے. بالکل ایسے. تو وہی آپ یہ ہمارے پورے سناتن دھرم کی پوری جو تاریخ آپ نے اختصار کے ساتھ بتایا، اور آپ کی کتابوں میں یعنی پڑھ کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پوری ایک تہذیب جس طرح سے اس کو. اچھا ایک اور چیز شارق صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو مفسرین، چلو پرانے والوں کو تو ہم معاف کر دیتے، جو جدید ہے یعنی اس وقت لکھ رہے ہیں آج سے 100-150 سال سے لے کر ابھی تک، یہ لوگ جب قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور مذاہب کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ مجھے ایسا نظر آتا ہے یہ چائنا، جاپان، اس پٹی کی جو مذاہب، تاؤزم جہاں تھا، کنفیوشس مت جہاں پر تھا، بونچوس ہم بلتیوں کا پہلا مذہب تھا، وہ اس کا بدھزم آیا، تو اس کو بالکل نظر انداز کر کے بات کرتے. تو یہ کوئی کیا وجہ ہے، یہ کوتاہی نہیں ہے ہمارے آپ جیسے اہل علم کی کہ آپ ان مذاہب کو نظر انداز کر کے بس یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے تناظر میں ہی ساری بات کرتے؟ اس کی کوئی علمی وجہ ہے یا کوئی اور؟ اس کی ایک وجہ میرا خیال ہے یہ ہوگی کہ ہمارا جو تعامل ہے، انٹریکشن ہے، وہ ان مذاہب کے ساتھ اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوا جس طرح سے یہودیت کے ساتھ یا اسلام عیسائیت کے ساتھ ہمارا ہوا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عیسائیت اور جو یہودیت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں. قرآن نے ان کو کوڈ بھی کیا ہے کئی جگہوں پر. پھر عہد رسالت کی جو تاریخ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو مذاہب بڑے وضاحت کے ساتھ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو ہماری ایک مانوسیت ہے، پیغمبر بھی ملتے جلتے ہیں، تاریخ بھی ملتی جلتی ہے، قرآن بھی وہی تاریخ بیان کر رہا ہے، بائبل بھی کسی درجے میں وہی تاریخ بیان کر رہا ہے. تو ایک مانوسیت ہے. لیکن اس بات سے میں بالکل آپ کی ایگری کروں گا کہ جو چین کی بہت بڑی اربوں کی آبادی ہے اور دیگر مذاہب کی جو بہت بڑی آبادی ہے اس کو ہم نے واقعتاً جو ہے وہ نظر انداز کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. یہودیت پر بھی اتنا شاید ہم نے کام نہیں کیا، زرتش مذہب پر ہم نے کام، بالکل پارسی مذہب پر کوئی کام آپ کو نہیں ملے گا، اور چینی مذاہب پر تو بالکل نہیں ملے گا. لیکن کوشش ہم بھی کر رہے ہیں، میں خود بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. میرے جو اس وقت جو کرنٹلی جن پروجیکٹس پر میں کام کر رہا ہوں اس میں ایک چینی مذاہب کے حوالے سے ایک خاص پورا پروجیکٹ ہے. جس طرح یہ ہندو مت کا تفصیلی مطالعہ ہے، کم سے کم اسی درجے کا ایک کام انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آئے گا جو چینی مذاہب کے حوالے سے ہوگا. چلیے یہ تو بہت اچھا. اچھا حافظ صاحب، آگے یہ ہے کہ جب ہم مذہبی تعلیمات جو بھی ہے، مطلب چلے آپ ختم نبوت کو ماننے کے حساب سے اس سے پہلے کی ہم بات کر لیں تو، اور اسلام کی، تو ان تعلیمات کو جو مذہب دیتا ہے اس کو پرکھنے کا ہمارا کیا معیار ہے؟ یعنی کس بنیاد پہ ہم بتائیں گے یا پرکھیں گے کہ بھئی یہ واقعی خدا کی طرف سے کوئی کلام ہے، یا یہ انسانی کلام ہے، یا انسان نے بات کہی ہے؟ کیونکہ انسان کسی چیز کو ماننے کے لیے عقلی اور منطقی توجیہ تلاش کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا مذہب کے اوپر بھی عمل کرنے کے لیے انسان کو منطقی اور عقلی توجیہ کی ضرورت ہے، یا اسی کی بنیاد پہ پرکھنا چاہیے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی بنیادیں ہوں گی؟ اگر ہم صرف مذہب کی بات کریں تو میں کافی عرصے کے بعد عملی اعتبار سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مذہب کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ انسان کا اپنا تجربہ ہی ہے. صحیح. یعنی مذہب کو صرف اور صرف ایکسپیرینس کر کے ہی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ مذہب کی انسان کو ضرورت ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی ملک میں یہ اعلان کر دیں کہ آج سے سارے کے سارے قوانین ختم کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد اس ملک کا جو نظام ہے اس کا کیا حشر نشر ہوگا. تو کسی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایبسنس آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس چیز کی ضرورت کیوں تھی. تو خاص مذہب کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی ایک مذہب کی بات کریں، اسلام یا کرسچینٹی یا جوڈائزم یا دیگر مذہب کی بات کریں، تو اس میں ایک تو ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی ریشنل قسم کا جو شاید جدید ذہن کو اپیل کر سکتا ہے وہ ہے کلام ستا. صحیح. گوتم بدھ ایک مرتبہ کلام کے نام سے ایک گاؤں تھا، وہاں پر گئے، اور وہاں پر جب وہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے زمانے کے لوگ آتے ہیں، اپنے اپنے فلسفے لے کر آتے ہیں اور اپنی اپنی تبلیغ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کیسے اس چیز کو جج کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ایک پورا ایک تفصیل سے ایک خطبہ دیا، آپ کہہ سکتے ہیں ایک لیکچر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ بنیادی اصول بیان کیے کہ جس کی روشنی میں آپ کسی بھی فلاسفیکل یا ریلیجیس ٹریڈیشن کو جج کر سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ اس ٹریڈیشن کے اس کرائٹیریا کے اوپر جج کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک
ریشنلسٹ انسان بھی جو ہے نا بڑی آسانی سے اس چیز کو جج کر سکتا ہے کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے، کون سا مذہب ٹھیک نہیں ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا عام لوگوں کے لیے سادہ انداز میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو بھی مذہب نیچرل، ہماری جو نیچر ہے اس سے زیادہ قریب ہوگا نا، وہی خدا کا دین ہو سکتا ہے. صحیح. میں نے جب بدھ مت کو اسٹڈی کیا، ہندو مت کو اسٹڈی کیا، جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے اینسیسٹرز بدھسٹ تھے، میرے بھی اینسیسٹر بیسکلی بدھسٹ ہی تھے. وہ بھوٹان سے ان کا تعلق تھا، تو وہ بدھسٹ ہی تھے. تو میرا جو ذہن ہے سب سے پہلے مائل بدھزم کی طرف ہوا. اچھا. ہندوازم کی طرف ہوا، پھر اسلام کی طرف بھی ہوا. لیکن جب میں سارے کے سارے مذاہب کا مطالعہ کیا تو نیچرلی، یعنی منطقی طور پر یوں سمجھ لیں کہ بڑی ایک ہوتی نا کامن سینس ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے میں جس نتیجے پر پہنچا وہ نتیجہ واحد یہی تھا کہ اسلامی دین و حق ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دوں. آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب دیکھیں اس میں جو نجات کا جو راستہ ہے وہ نیچرل نہیں ہے. اچھا. مثال کے طور پر بدھزم کو اگر آپ لے لیں، بدھزم یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر معرفت حاصل کرنی ہے، نروان حاصل کرنا ہے، تو آپ جو وہ دنیا کو چھوڑ دیں، آپ جو وہ جنگلوں میں چلے جائیں، بھیک مانگے اور اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل گوشہ نشین کر دیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں یا اور مذاہب میں دیکھیں، کرسچنز میں بھی دیکھیں، تو اس طرح کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسے کانسیپٹس ملتے ہیں جو آپ کو جو نیچرل وے آف لائف ہے اس سے ہٹا کر آپ کو ایک مختلف راستے کے اوپر لے کر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سیلویشن جو ہے آپ کو اس طریقے سے ملے گی، جبکہ اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سیلویشن ہے، آپ کی جو نجات ہے، وہ آپ کی اسی عملی زندگی سے ہی نکلے گی آپ کے لیے. تو ایک تو سب سے اہم بات یہ. دوسری بات آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اپنے اندر بہت زیادہ کانٹرڈکشن رکھتے ہیں. اچھا. مثال کے طور پر آپ کرسچینٹی کو دیکھیں. کرسچینٹی اپنی کتابوں کے اندر ایک طرف یہ کہتی کہ خدا انسان نہیں ہو سکتا، خدا ایک ہے، لیکن جب ان اصولوں کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ اس سے متضاد ہو جاتے ہیں، اس سے بالکل دوسری جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسلام کے اندر جو سادگی، جو منطقی توازن اور جو ایک ہم آہنگی آپ کو ملتی ہے وہ کسی اور مذہب میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ اگر انسان کامن سینس کو ہی یوز کرے اور تمام مذاہب کو جانچنے کی کوشش کرے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اسلام حق ہے. اچھا شارق صاحب، یہاں پر ایک تو گوتم یعنی ہم بدھزم ہم جس کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری ادیان کی جو کتاب ہے اس میں ایک تو مذہب کی ایک تقسیم کی جاتی ہے الہادی بھی، یعنی وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الہادی مذاہب ہے. یعنی کنفیوشیشزم کے بارے میں بھی غالباً کہا جاتا ہے، بدھزم کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے نا، اس میں خدا کا تصور نہیں. تو ایک تو ضمناً آپ اس کی وضاحت کیجیے. دوسرا جو آپ نے فرمایا نا کہ نجات کے لیے جو ترک کی بات کی، تو کیا وہ جیسے بدھزم جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ جو بھکشو ہے یا جو اپنے آپ کو وقف کر دیں گے دین کے لیے ان کے لیے ہے نا، لیکن جو دنیا دار بدھسٹ ہے ان کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ترک کرے، یعنی وہ شادیاں بھی کر سکتے، بچے بھی پیدا کر سکتے، کاروبار بھی کر سکتے، تو ان کے لیے بھی تو نجات ہے نا. تو یہ ایسا ہی نہیں جیسے آپ کے ہاں بھی تصوف ہے. اب تصوف کی ایک شکل میں ظاہر وہ زہد کا راستہ اختیار کر وہ بالکل تاریک دنیا بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ نقد جو دوسرے طرف سے وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو لیکن اسی طرح ہم عیسائیت میں دیکھتے تو وہاں رہبانیت ہے، لیکن یہ نہیں کہ تمام عیسائی راہب بن جائیں. بالکل. یعنی ایک طبقہ جس طرح ہمارے یہاں جو لوگ دینی تعلیم تعلم اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے، تو یہ اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نجات کے لیے ترک دنیا لازمی ہی ہے ان مذاہب. یہ دو چیزیں ذرا ٹھیک ہے. دیکھیں مذہب کی جب خاص طور پر بدھزم کی یا اسلام کو ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آئیڈیل لائف جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا کہ جب چند صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں سارے زندگی روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ساری رات جاگ کر عبادت کیا کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ تقویٰ رکھتے ہو؟ تو آئیڈیل لائف تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسوہ حسنہ. یہاں پر جو دیگر مذاہب ہیں وہ آئیڈیل لائف کس کو قرار دے رہے ہیں؟ صحیح. تو وہ آئیڈیل لائف کہہ رہے ہیں کہ وہ لائف ہے جو بھکشوں کی لائف ہے. اس کی آئیڈیل لائف وہ نہیں ہے جو دنیا دار طبقہ ہے. دیکھیں منگولیا کے اندر ایک پرابلم ہوا. منگولیا کے اندر پرابلم یہ ہوا کہ وہاں پر بڑی جنگیں ہوئیں، بڑی ایک آبادی تھی، کچھ جنگیں ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے. اس کے بعد وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوئے. وہاں پر انٹری ہوئی بدھزم کی. جب بودھ مذہب وہاں پر آیا تو وہاں پر لوگوں کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، کیونکہ وہ پوری سائیکالوجی ہے نا، ایک سائیکولوجیکل اس کا ایک سسٹم ہے. لیکن اس سے ایک اور بڑا پرابلم یہ ہوا کہ پورا معاشرے کا جو اسٹرکچر تھا وہ نظام جو ہے دھرم بھرم ہو گیا. اچھا. کیونکہ ہر تیسرا بندہ شادی سے گریز کرنے لگ گیا. تو جو آبادی ان کی پہلے ہی 2.5-3 لاکھ پر آ گئی تھی وہ مزید کم ہونا شروع ہو گئی.
تو آپ دیکھیں کس طریقے سے بودھ مذہب نے اس کو نیچر سے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ آئیڈیل لائف آپ کو یہ اپنے نیچر کے اندر وہی پروموٹ کر رہا ہے، انکریج کر رہا ہے۔ اسلام تو آپ دیکھیں نا ہمارے جو ستون ہیں اس دین کے، اس کے اندر بھی آپ کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج بھی کرنا ہے۔ بالکل، اٹ مینس کہ آپ صاحب استطاعت ہوں گے تبھی آپ کریں گے، کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، کمائیں گے تو حج کریں گے، ورنہ تو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ آئیڈیل لائف دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل لائف یہ ہے کہ تم شادی بھی کرو، تم کھاؤ پیو بھی، تم زندگی کو انجوائے بھی کرو، لیکن تمہاری زندگی کا جو ایک مقصد ہے، جو محور ہے، وہ خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آئیڈیل لائف یہ نہیں کہ آپ بالکل جنگل میں چلے جائیں، لیکن وہاں پر آئیڈیل لائف یہ ہے، یعنی اگر آپ کمپیئر کریں دونوں زندگیوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیل لائف پھر وہ ہے، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا۔ صحیح، لیکن اگر ہم خود حضور کی زندگی بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں بالکل سادگی ہے ان کی زندگی میں نا، فتوحات کے بعد بھی نا، جو ہم اب کہا یہ جاتا ہے، تو پھر وہ آئیڈیل تو یہی ہے نا کہ آپ بالکل یعنی مکان بھی بالکل چھوٹا سا ہو، کپڑے بھی آپ کے بہت معمولی سے چند ایک دو سوٹ ہو، تو یہاں پر آئیڈیل تو یہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو منیملزم کا آج کل بھی فلسفہ چلا ہوا ہے، یہ تو سادگی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، بلکہ حضرت سفیان ثوری کا ایک قول ہے کہ اسلام سے پہلے ہم جو دولت ہے اس کو لعنت سمجھتے تھے، لیکن اسلام کے بعد ہم اس کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی دولت کے حصول کی تردید نہیں کی، مذمت نہیں کی۔ ہاں، پسندیدہ چیز نہیں ہے جب آپ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، بالکل، تو یہ چیز منع کی گئی ہے، لیکن آپ اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزاریں گے، پریکٹیکلی گزاریں گے جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں۔ تو ایک الگ چیز ہے سادگی۔ اگر آج بھی اگر آپ بہت بڑے بڑے جو ہمارے جو بلینئرز ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھیں، اس میں آپ کو سادگی نظر آئے گی۔ یہ تو ہے، بالکل۔ آپ جو یہ کیا نام ہے ان کا، جو سب سے امیر ترین شخص ہیں ٹویٹر کے جو ہیں، ایلون مسک کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی زندگی میں آپ کو سادگی نظر آئے گی۔ بالکل، یہ تو یعنی ہم یہ کہیں گے حضور کی زندگی سے ترک دنیا کی تعلیم نہیں ملتی، دنیا کو کے ہوتے ہوئے آپ نے سادگی، چیزوں سے اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جیسے ہم یہ کہیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آپ بہت عالیشان انداز سے زندگی گزار سکتے تھے۔ یعنی ایک تو میرے جیسے بندہ ہیں جو ہے غریب، تو وہ کہے گا میں سادہ، بھائی تو تم تو سادہ ہی رہو گے نا۔ ایک وہ ہے جس کے پاس وسائل سب ہونے کے باوجود اس کی جو سادگی ہے، تو حضور کی زندگی سے ہم یہ چیز بالکل، یعنی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا صحابہ کو کہہ کے، یا جو غنیمت کا مال، یہ چیزیں آ رہی تھی نا مدینہ جانے کے بعد، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، تو آپ یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ تو دنیا آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں آپ نے ساتھ دیا، یہ آئیڈیل ہے، ترک نہیں، مکمل ترک نہیں ہے۔ اچھا شارع صاحب، اچھا یہ دوسرا بدھزم کے بارے میں جو کہا جاتا ہے الہادی مذہب، یہ کیا ہے کوئی اس کی بنیاد؟ اصل میں بدھ مت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بہت سارا ویریشنز ہیں۔ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو بدھ مت کے اکثر پیروکار دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور جب ہم الہاد کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈینائی کرنا دیوتا یعنی خدا یا دیوتاؤں کو۔ تو اس ڈیفینیشن کے روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو بدھ مذہب جو وہ ایتھیسٹ مذہب نہیں بنتا، لیکن بدھ مذہب کے اندر ایک جو روحانیت اور جو نفسیات کا ایک پورا جو نظام موجود ہے، اس نے بہت زیادہ ملحدین کو اپیل کیا ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ پھر جو ریشنلسٹ ہوتے ہیں تو وہ دیوتاؤں کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بدھ مت کو پارشلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور دیوتاؤں کے تصور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اشوک کے کتبات دیکھیں، یا اگر آپ جو ان کی جو مقدس کتابیں ہیں تریپٹک، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں تو آپ کو دیوتاؤں کا تو ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ گوتم بدھ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کو نروان حاصل ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورا جسم ہے وہ ایک تمثیل سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو پورا میرا جسم ہے یہ ایک گھر ہے، دل، آنکھیں اس کی کھڑکی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور آخری جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کے بنانے والے کو پہچان چکا ہوں۔ وہ اپنی معرفت کا جو پورا سفر بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں۔ تو بدھ مت میرا خیال ہے کہ ملحد مذہب نہیں ہے، لیکن اس کی تھیولوجی بہت کمزور ہے۔ اچھا، یعنی کہ اس کے اندر خدا کی صفات کو یا خدا کے تصور کو اتنا کلیئر ہو کر یا اتنا ایلیبریشن کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا، اور شاید اس کی وجہ اس زمانے کا اپنا ایک ماحول تھا، اس زمانے کی اپنی ضروریات تھی۔ اگر اس زمانے میں گوتم بدھ کوئی خدا کی بات کرتے تو ہوتا ہے کہ جو 33 کروڑ دیوتا تھے تو اس میں ایک اور دیوتا کا اضافہ ہو جاتا۔ بالکل، تو یہ ایک میرا خیال جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے۔ صحیح، یعنی یہ بھی ملتا ہے نا کہ حضرت سدھارتھ گوتم بدھ سے جب خدا اور اس میٹافزیکل سوالات، تو آپ نے اس کو منع بھی کیا، بلکہ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک چارواک جو ایک فلسفہ ہے ہندوؤں کا جو خدا کو نہیں مانتا، تو اس کا ناستک فلسفہ، بالکل، تو اس کا ایک شک پیروکار آیا ان کے پاس اور کہا کہ
کیا خدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا خدا ہے. اور پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کیا خدا ہے؟ تو اس نے کہا کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا خدا نہیں ہے. اچھا, تو یہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ جو تھیولوجیکل جو ڈسکشن ہے اس کے اندر جو تم پڑھے ہوئے نا, اس کو چھوڑ دو. صحیح. پہلے اپنے نفس کو, اپنے ذات کو, اپنی شخصیت کو تعمیر کرو. تو ان کی فلسفی بنیادی طور پر یہ تھی اس زمانے کے لحاظ سے, کیونکہ اگر آپ اس زمانے کا ماحول دیکھیں تو آپ کو ایک فارملزم, ظاہریت پسندی مذہب کے اندر آپ کو بہت زیادہ نظر آتی ہے. تو جتنا زیادہ وہ مذہب کے فنومینل اسٹرکچر کی بات کرتے اتنا زیادہ ان کی تحریک کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے وہ اپنی ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے چیزوں کو پیش کیا. اچھا حافظ صاحب, ہمارے ہاں کچھ علماء نے ذوالکفل کو گوتم بدھ قرار دیا, تو یہ آپ کا کوئی مطالعہ اس حوالے سے؟ میرا اس حوالے سے بہت زیادہ مطالعہ تو نہیں ہے, لیکن کچھ صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں. یعنی کہ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں, اگر اب بھی نہ جاگے تو, مولانا شمس نوید عثمانی صاحب کی کتاب ہے مرحوم کی, تو اس کتاب میں بھی انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک رسالہ آتا ہے الفرقان, مجھے اس کا شمارہ نمبر یاد نہیں ہے, لیکن اس جی ہندوستان سے آتا ہے. تو اس کے کسی شمارے میں کہیں پر میں نے یہ بات پڑھی تھی, بہت سارے صوفیہ کے تجربات تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ جہاں پر گوتم بدھ کو نروان حاصل ہوا تھا, تو اس درخت کے نیچے انہوں نے مراقبہ کیا. یہاں پر پاکستان کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بہت سارے ہمارے یہاں استوپاس وغیرہ موجود ہیں, تو وہاں پر انہوں نے مراقبہ کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر روحانیت کا احساس ہوا ہے. تو وہ ایک ان کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کوئی حقیقتاً یعنی کہ حتمی طور پر ہم شاید کوئی بات اس بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعہ رہا ہوگا. تو لیکن ان کی تعلیمات جو کچھ موجود ہے, جیسے آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو تو عقیدہ یہ ہوتا ہے نا کہ تحریف شدہ ہے سب چیزوں میں, لیکن جو کچھ موجود ہے اس میں آپ کو کتنا فیصد یہ لگتا ہے کہ الہامی ہے؟ علامہ اسد نے, میں اسی بات کو دوبارہ کنٹینیو کروں کہ علامہ اسد نے اپنی تفسیر میں غالباً جو ہے ذوالکفل کو جو ہے گوتم بدھ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور تعلیمات اور بھی ہے, ایک مصر کے عالم اور بھی میں نے پڑھا تھا, ہمارے مناظر حسن گیلانی صاحب, جی بالکل انہوں نے بڑے نام ہے. اور سید سلیمان ندوی نے بھی اپنی جو کتاب ہے عرب و ہند کے قدیم تعلقات, تو اس کے اندر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. جہاں تک تعلیمات کا ذکر ہے تو میرا خیال ہے کہ تعلیمات اسلام سے میچ کرتی ہیں, چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر, جو کہ ان کا اپنا جیسے بھکشوؤں کا جو ایک نظام ہے, بھیک مانگنا یا اس طرح کی چیزیں, تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر آپ اخلاقی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ اسلام سے بالکل میچ کرتی ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً جو ہے نا وہ کوئی خدا کے نیک بندے ہوں گے, یعنی پرسنل ایکسپیرینس کی اگر ہم بات کریں. لیکن وہی بات کہ ہم حتمی طور پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. اور میں ہمیشہ اس بارے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی ایسی شخصیات گزری ہیں, رام ہیں, شری کرشن ہیں, گوتم بدھ ہیں, جناب زرتشت ہیں, ان کے بارے میں ہمیں گستاخانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کا اسی طرح سے ادب اور احترام کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنے مذاہب کے پیغمبروں کا احترام کرتے ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کے بندے ہوں, خدا کے پیغمبر ہوں, اور بلکہ ایک عالم دین نے یہ تک لکھا ہے کہ اگر یہ خدا کے پیغمبر نہ ہو, صرف نیک بندے ہی بلکہ ایک عام سے انسان بھی کیوں نہ ہو, تو ہم ان کے بارے میں جو کچھ غلط لکھ رہے ہیں اور اگر وہ ویسے نہ ہوئے تو ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. حضرت مرزا مظہر جانا ایک صوفی گزرے ہیں, تو انہوں نے کرشن کو جو وہ نبی قرار دیا ہے. علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری پڑھیں تو اس میں آپ کو رام اور کرشنا اور ان سب, بلکہ گایتری منتر کا بھی انہوں نے جو وہ ترجمہ کیا ہے, تو ان کے یہاں بھی آپ کو تصور اس طرح سے مل جاتا ہے. صحیح. اچھا حافظ صاحب, یہ ہم کہہ سکتے جیسے ہم جب جس کو ہمارے ہاں سامی مذاہب ہم کہتے ہیں, تو اس کے ابو الاعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو اگر ہم اس کو ادھر لے ہماری اس تہذیب پہ, ہندوستانی تہذیب میں, تو یہاں پر جو جس کو ہم ہندو مذہب آج کہا جاتا ہے, یعنی جس کی وید وغیرہ سے شاید ابتدا ہم کرتے, تو کیا اس میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ادھر کی جو مذاہب ہے ان سب کا, جیسے بدھ ازم خود ہے نا, یہ تو ہندو مذہب کی ایک اصلاحی تحریک ٹائپ تھی, ایسا کچھ آپ بہتر بتا سکتے ہو. تو ایسا کچھ ہے کہ یہاں پر بھی ہم کسی کو کہیں کہ یہ ابو الانبیاء یہاں کا, یا حضرت ابراہیم ہی ان سب کے لیے ابو الانبیاء ہوں گے؟ ہندوؤں کے ہاں جو اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے منو کا تصور ہے. صحیح. اور بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ منو وہی تھے جنہیں ہم نوح کہتے ہیں, نوح علیہ السلام. اچھا. تو ہو سکتا ہے اس سے کوئی اختلاف کرے, اتفاق کرے, کیونکہ اس بارے میں بھی کوئی حتمی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن ان کے ہاں جو ایک جد امجد جو ہیں, یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے تمام جتنے بھی لوگ ان کے جو فادر ہیں تو وہ اس کو وہ منو کہتے ہیں. اچھا. منو بھی پھر ایک نہیں گزرے, ان کے نزدیک بہت سارے جو منو گزرے ہیں.
اور اگر آپ بدھ مت کی بات کریں تو بدھ مت کے اندر جو وہ امیتابھ بدھ جو ہے وہ سب سے پہلے ان کے ہاں بدھ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہر مذہب کی اپنی اپنی جو ہے نا ایک ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ نو اور منو ایک ہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ امیتابھ اور آدم علیہ السلام ایک ہی ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس بھی جو قرآن کے اندر یا ہمارے دین کے اندر جو نام بیان کیے گئے ہیں پیغمبروں کے، وہ اس میں ذات نہیں ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مفسرین نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام واقعتاً نوح ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہی تھا، یعنی ہوگا تو عیسیٰ ہی، عربی میں منتقل ہوا ہے نام۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اور ہمارے جو جد امجد ہیں، فادر ہیں، وہ ایک ہی ہوں، کیونکہ تاریخ سے قبل کی یہ باتیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس کوئی ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں جس سے ہم اس کو ویریفائی کر سکیں۔ بس کچھ باتیں ہیں، ان کے اپنے تصورات ہیں، ہمارے اپنے کچھ تصورات جو وہ موجود ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا حافظ شاعری صاحب، یہ بتائیں کہ دنیا کے جو تمام بڑے مذاہب ہیں، اب میں تب بڑے مذاہب کہہ رہا ہوں تو آپ مشرق وسطیٰ کو بھی لے لیجئے، ایران کو بھی لے لیجئے، ہندوستان کو بھی، اور چائنا اور جاپان اور یہ سب، تو ان مذاہب کا آپ نے ماشاءاللہ ایک طائرانہ نگاہ اور آپ نے بلکہ تحقیق سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا ہے، تو اس میں مشترکات زیادہ ہے یا اختلافات زیادہ ہے مذاہب میں تمام کو سامنے رکھے تو؟ آپ اگر آپ اپنے جوہری تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو مشترکات زیادہ ملیں گے۔ اچھا، مثال کے طور پر میں نے جب مذاہب عالم میں تزکیہ نفس کا جو منہج دیکھا ہے تو وہ اکثر مذاہب میں مجھے ایک جیسا ہی نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، وہ آپ کو سارے مذاہب میں آپ کو ایک جیسی ملیں گی۔ آپ کو کچھ توحید یا خدا سے متعلق تصورات ہیں، وہ آپ کو سارے مذاہب میں ایک جیسی ملیں گی۔ لیکن پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ جب ان جوہری تعلیمات کی، ان اخلاقی تعلیمات کی ڈیٹیل کی بات آتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشنز کی بات آتی ہے، تو وہاں پر مذاہب کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہر مذہب آپ کو یہ کہے گا، آپ کسی ہندو سے پوچھ لیں کیا تمام انسان برابر ہیں، کیا تمام انسان خدا کے بندے ہیں، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ تمام انسان خدا کے بندے ہیں۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا کوئی شخص اونچا ہے ذات کا، کوئی نیچے ہے، تو وہ کہے گا نہیں۔ لیکن جب آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر امپلیمنٹیشن کے اندر ذات پات کا پورا نظام آ جاتا ہے۔ پھر کہیں پر مذہب آپ سے یہ کہتا ہے کہ خدا کی جو ہے وہ کوئی بھی بت یا کوئی بھی جو ہے نا ایک شکل شبیہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اصول کے طور پر تو سارے مذاہب متفق ہیں، لیکن بہت سارے مذاہب نے، مذاہب سے مراد مذاہب کے پیروکاروں نے اس سے پھر ڈیویٹ بھی کیا ہے۔ صحیح۔ تو اگر آپ اخلاقی تعلیمات کے اعتبار سے دیکھیں، اصول کے اعتبار سے دیکھیں، تو سارے مذاہب ایک ہی اصول پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ محبت کریں، ہر مذہب آپ کو یہ کہے گا کہ سچ کہیں، ہر مذہب آپ کو یہی کہے گا کہ زنا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کی اطلاع کی بات کر رہے ہیں تو انہی مذاہب کے اندر آپ کو زنا بھی ملے گا جس کا مذہبی جواز بھی آپ کو ملے گا، انہی مذاہب کے اندر آپ کو جھوٹ بھی ملے گا جس کا مذہبی جواز بھی آپ کو ملے گا۔ صحیح۔ تو اصول کے اندر تو سب متفق ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر سارے اختلافات جو رونما ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہی یہی ہے کہ اسلام نے کوئی، قرآن کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ اسلام نے کوئی نئی بات تو نہیں بیان کی، وہی باتیں جو پہلے صحیفوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، لیکن اسلام نے اس کو بالکل اعلیٰ انتہائی درجے کے اندر اس کو اپلائی بھی کیا ہے اپنے پورے نظام کے اندر۔ صحیح۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یعنی الدین ایک ہے، پھر شرع و منہاج الگ کر دیتے ہیں وہ۔ اچھا، اس میں دوسرا جو کائنات کی تعبیر اور توجیہ ہے، یعنی اس پوری مادی کائنات کی، اس کے حوالے سے جو خالص مادیت ہے اس کے مقابلے پہ جو مذاہب ہے، تو اس میں تو سب مذاہب مشترک ہیں، یعنی وہ اس کی روحانی ہی تعبیر کرتے ہیں، یا اس میں اختلاف ہے؟ اس میں ہندوؤں کے اور بدھ مت کے کچھ آپ فلسفوں کو دے سکتے ہیں، کچھ استثنا دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن مجموعی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو تمام مذاہب انسان کے اندر ایک روحانیت کو تسلیم بہرحال کرتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی آپ کی مادیت جو ہے، وہ سائنس جو ہے وہ آپ کی روح کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن آپ کا بدھ مت ہے یا دیگر جو مذاہب ہیں، اگر آپ یہ پوچھیں کہ تمام مذاہب کے اندر ایک ایسی چیز جو مشترک ہے، تو اس کے ان تعلیمات کے اندر ایک چیز تو روح کا تصور بھی ہے کہ ہر مذہب روح کے وجود کو لازمی طور پر مانتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا حافظ شاعری صاحب، یہ بتائیں کہ مطالعہ یعنی مغرب میں جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے مطالعہ مذہب کا ایک پورا وہ ایک بنیاد ڈالی ہے، اس کو آگے لے کر گئے، تو اس میں ایک تو یہ بتایا کہ ہمارے ہاں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں تقابلی ادیان ہے، وہاں پر جو ہے نا مطالعہ ادیان ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، یا ویسے یہ اصطلاحات ہے؟ دوسرا یہ کہ مغرب کے اندر کون سے چند مشہور مناہج ہے مذاہب کے مطالعے کے، اور اس کا مسلمانوں کے اس سے کیا فرق ہے بنیادی؟
مغرب کے اگر ہم مناہج کی بات کریں، بلکہ سب سے پہلے ہم تقابل ادیان اور مطالعہ مذاہب کی بات کریں، تو تقابل ادیان میں جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہر مذہب کا اپنا ایک پورا فریم ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس ہوتا ہے. بہت سارے مذاہب کے اندر بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں، بہت سارے مذاہب کے اندر بہت ساری چیزیں اضافی طور پر ہیں. بہت سارے مذاہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر مذہب کا تصور ہی الگ سے کوئی موجود نہیں ہے. اگر آپ کسی قبائلی مذہب کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پس منظر کے اندر، ہمارے ایک پیراڈائم کے اندر تو ہم اس کو مذہب مان رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو مذہب نہیں کہتے الگ سے. صحیح. آج ہم نے تو مذہب کو ایک الگ سے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے، تو وہ اس کو الگ سے نہیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں جو ہے نا اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم تقابل ادیان کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک منہج ہوتا ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا ایک فریم ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک کانٹیکس ہوتا ہے، تو آپ اس کا تقابل نہیں کر پاتے کبھی بھی صحیح طریقے سے. اس وجہ سے ٹیکنیکلی جو مطالعہ مذاہب کی ایک جو اصطلاح ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ عیسائیت اور اسلام کی بات کریں تو شاید تقابل ادیان ہو سکے اس کے اندر، لیکن اگر آپ اسلام اور بدھ مت کی بات کریں گے تو تقابل نہیں ہو پائے گا اس طریقے سے. اسلام اور زرتش مذہب کی بات کریں گے تو شاید اس طریقے سے تقابل نہیں ہو پائے گا. تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ تقابل ادیان کے بجائے آپ اس کو مطالعہ مذاہب کا نام جو ہے وہ عنوان زیادہ بہتر دے سکتے ہیں. اب اگر ہم مغرب کے منہج کی بات کریں تو مغرب کے اندر ویسے بہت سارے مناہج ہیں، جس کے اندر ارتقائی منہج بھی ہے کہ مذہب کا اس طریقے سے مطالعہ کیا جائے کہ اس کے اندر پہلے سے ہی یہ مفروضہ طے کر لیا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے ہمیشہ ارتقائی صورت اختیار کیا ہوا ہے. یعنی مذہب پہلے اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیکس صورت کے اندر موجود تھا، پھر سادگی کے اندر جو ہے نا وہ آیا ہے. پہلے شرک تھا، پھر توحید کی طرف آیا ہے. پہلے ایک کیا کہیں گے ہم کہ ایک بری صورت کے اندر تھا، پھر ایک اچھائی کی طرف آیا. تو ایک ارتقائی ایک منہج ہے جو اکثریت مغرب کی جو ہے وہ مانتی ہے. دوسرا آج کل ایک فیمینسٹ ایک اپروچ بھی آئی بھی ہے. پھر کچھ اپروچ ہے جس کو ہم پریگمیٹک اپروچ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ دیکھا جائے کہ مذہب اپنے نتیجے کے اعتبار سے انسان کو کیا دے رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ولیم جیمس کو دیکھیں یا اگر آپ کارل جونگ کو دیکھیں تو انہوں نے مذہب کا جو مطالعہ کیا ہے وہ پریگمیٹک اپروچ سے کیا ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مذہب کی صداقت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مذہب کا سرچشمہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے الہامی ہے یا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مذہب کی ضرورت انسان کو ہے، مذہب انسان کے معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہے، بینیفٹ کتنا آپ کو دے رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے انسان کے لیے کیا فائدہ دے رہا ہے آپ کو. اسی طریقے سے ایک اور آپ منہج کہہ سکتے ہیں جو سائیکولوجیکل ایک اپروچ ہے، جس میں آپ کو کارل جونگ بھی ملیں گے، فرائڈ بھی آپ کو ملیں گے، اس میں آپ کو جیمز ہولس آپ کو ملیں گے، اور بھی بہت سارے اس طرح کے آپ کو نام ملتے ہیں جو سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں. پھر ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو آپ سوشیولوجیکل یا اینتھروپولوجیکل پرسپیکٹیو کہتے ہیں. تو اس میں مذہب کو جو ہے نا وہ سماجی ایک ادارے کے طور پر صرف مطالعہ کیا جاتا ہے. تو بہت سارے مناہج ہیں، لیکن اگر آپ مذاہب کے اور مغرب کے مطالعہ مذہب کے منہج کے فرق کی اگر ہم بات کریں تو ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مذہب جب اپنے مطالعے کے منہج کو پیش کرتا ہے تو وہ اس چیز کو اسمپشن کے طور پر پہلے ہی تسلیم کرتا ہے کہ خدا ہے. بالکل. اور مذہب کا ایک جو سورس ہے وہ آسمانی ہونا چاہیے. جبکہ اگر آپ سائنٹیفک اسٹڈی آف ریلیجن کی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہاں پر بھی سب سے پہلے یہ بات طے کر لی جاتی ہے کہ مذہب کے کسی بھی مابعد الطبیعاتی سورس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. یعنی وہاں پر یہ بات اصولی طور پر تسلیم پہلے ہی کر لی گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جوہری ایسنس کے اعتبار سے فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے اوریجن کی جب ہم بات کریں گے تو ہم کسی بھی سپر نیچرل سورس کو پہلے ہی ہم باہر کر دیں گے. اور حالانکہ جب ہم مذہب کی بات کریں تو مذہب میں جو سب سے بڑا ایک دعویٰ وہ تو یہی نا کہ خدا کی طرف سے مذہب آئے. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو اپنے دائرے کے اندر لانا چاہیے، اپنی تحقیق کے دائرے میں لانا چاہیے، پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ججمنٹ کریں. لیکن سائنٹیفک اسٹڈی میں نام نہاد میں اس کو کہوں گا کہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے کہ اس کے اندر پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمیں سپر نیچرل کو تسلیم نہیں کرنا. تو یہ ایک بنیادی ایک فرق بھی ہے دونوں کے اندر. چلیے، آپ نے نام نہاد سائنس کہا نا، تو آگے میرا ایک سوال ہے الہاد والے پہ، سائنس اور سائنسیت، اور تو ذرا انشاءاللہ اس پہ تھوڑی تفصیل سے آپ سے بات کریں گے. اچھا حافظ شارق صاحب، یہ بتائیں کہ وحدت ادیان کا جو تصور ہے نا وہ بنیادی طور پر کیا ہے، اور جو لوگ اس کے قائل ہیں یعنی مسلمانوں میں سے ہم کچھ صوفیہ اور اس طرح کے بلکہ اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں، تو ان کو بنیادی استدلال اور مدعا کیا ہے یہ، اور
اپنی رائے بھی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو. تو آپ نے بڑا خطرناک سوال پوچھ دیا ہے اور مجھے اس کا جواب دیتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بہت سے الفاظ کا جو ہے نا چناؤ بہت محتاط ہو کر کرنا پڑے گا، خاص طور پر جب آپ مذاہب کا مطالعہ کر چکے ہوں اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوں. وحدت ادیان کی اگر ہم بات کریں، جسے ہم پلورلزم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، بالکل، تو اتفاق کی بات ہے کہ کل رات کو ہی میں نے ایک انگریزی میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور اسی موضوع پر لکھا ہے. میں انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ. پلورلزم کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر منطقی الجھاؤ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ حقیقت کی دنیا میں دیکھیں تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو نظریات بالکل جو اپنے مختلف ڈائریکشن کے اندر ہوں، آپ دونوں کو یکساں ویلڈ تسلیم کر لیں. تو وحدت ادیان کا یہ معنی ہونا کہ یار ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مذہب کو بھی صحیح مانو، دوسرے مذہب کو بھی صحیح مانو، تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. اور ہم اپنی عملی زندگی میں بھی کبھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ جب وحدت ادیان کی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کو صحیح مانو اور دوسرے مذہب کو بھی آپ مان لو، صحیح مان لو، اور اپنے مذہب سے البتہ سنسیئر رہو. لیکن کیا آپ ریاضی کی دنیا میں یہ اصول تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ تو یہ ہے 2+2=4، اگر کسی اور کا عقیدہ ہے 2+2=5 تو اس سے سنسیئر رہے لیکن 2+2=4 کو بھی وہ مانے؟ تو وہاں پر تو ہم یہ نہیں مانتے. اسی طریقے سے آپ کرسچن یعنی مذہب کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں، کرسچنس کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام خدا تھے، مسلمان یہ کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے رسول پیغمبر تھے، رسول تھے. اب ان دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو وہ خدا ہو سکتے ہیں یا وہ رسول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائڈ کیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا گیا. حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ان دونوں میں سے ایک ہی بات سچ ہو سکتی ہے نا. تو پلورلزم کے اندر جو منطقی الجھاؤ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آپ کی عملی زندگی کے اندر جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو مذہب کی دنیا میں آپ اس کو کیوں لے کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پلورلزم کی جگہ میرا خیال ہے کہ جو فلسفہ جو اسلام سے جو قریب بھی ہے اور ہمارے صوفیہ نے بھی جس کو بیان کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ انکلوزیوزم کا جو فلسفہ ہے وہ زیادہ ایک موضوع فلسفہ ہے. انکلوزیوزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اسلام یا آپ کا جو ریلیجن ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ حق ہے، وہ آئیڈیل ہے، وہ بیسٹ ہے. لیکن باقی جو مذاہب ہیں اس کے اندر بھی پارشل ٹروتھ موجود ہے. اور اگر کسی بھی انسان نے اپنے مذہب کو، ابھی ہم خاص اسلام کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اب یعنی جس مذہب کو میں مان رہا ہوں، اگر کسی انسان نے میرے مذہب کو بطور حقیقت دریافت نہیں کر لیا ہے تب تک اس کے لیے وہی ویلڈ ہے. لیکن جس دن اس نے اس بات کو جان لیا، پہچان لیا، یا اس کے دل میں اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے رسول تھے، تو اس دن کے بعد اس کے لیے ویلڈ جو راستہ ہے وہ اسلامی ہے. اب اگر وہ اسلام کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کائنات کی صادق ترین ہستی کو جھوٹا قرار دے رہا ہے، تو وہ پھر خدا کے عذاب کے اندر آئے گا. یہ بہت اچھا. یہ آپ جو صوفیہ وغیرہ کا آپ نے بتایا، کیا اس اصطلاح استعمال کیا آپ نے؟ انکلوزیوزم. صوفیہ نے اس کے لیے کوئی الگ سے اصطلاح ہمارے یہاں استعمال میرے علم میں نہیں ہے کہ کیوں. اصل میں وحدت ادیان کا مسئلہ یہ کہ وحدت ادیان کے اندر جو ہے نا وہ ایک اکبر بادشاہ کے زمانے میں جو وحدت دین الہی کا جو تصور آیا تھا، تو وہاں سے اس سے ہمارے بہت سارے صوفیہ بھی متاثر ہوئے. لیکن اگر آپ ہمارے جو جید جو صوفیہ ہیں تو ان کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سیلویشن کی بات کرتے ہیں، وہ نجات کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک ہندو ہے اس کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے تو فی الحال ہم اس کو سمجھائیں گے، اس کو دعوت دیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دعوت نہیں دیں گے، ہم اس کو دعوت دیں گے، لیکن اس کے لیے نجات اس راستے میں پاسبل ہے جب تک کہ اس کو حقیقت اس کے اوپر واضح نہیں ہو جاتی. صحیح. یہ یعنی امام غزالی نے بھی التفرقہ وغیرہ میں اسی بحث کی ہے، یعنی وہ جو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کے تحت کی وجہ سے. اچھا، ایک یہ بھی تو صورت ہو سکتی ہے نا حافظ صاحب، جیسے میں سناتن دھرم کا ماننے والا ہوں یا میں بدھسٹ ہوں، میں یہ کہتا ہوں بھائی میں نے جو کچھ میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے جو مجھے علم ملا ہے اس میں وہ ایک سچے پیغمبر ہے، میں ان کو پیغمبر حق مانتا ہوں، لیکن میں شریعت پہ اپنی عمل کروں گا، تو اس میں کی بھی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ سابقہ جتنے بھی شرائط تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانے کی ضروریات کے اعتبار سے پیدا ہوئے تھے. مثال کے طور پر اگر ہندوؤں کے ہاں گوشت خوری حرام ہے اکثر فرقوں کے ہاں، تو اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ اس زمانے میں کسی پیغمبر نے ان کے اوپر یہ حرام کر دی. بالکل.
حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بالغہ کے اندر یہ بات میرا خیال ہے باب نمبر 57 ہے، اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی زمانے میں دو پیغمبروں کی تعلیمات آپس میں مختلف ہوں، ایک شریعت کے اندر ایک چیز حلال ہو، دوسری شریعت کے اندر وہ چیز حرام ہو، تو کیونکہ اس زمانے کی جو شریعت تھی وہ ریلیٹیو تھی، آج کی شریعت ہماری جو دین ہمارا جو اسلام ہے وہ ریلیٹیو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے آپ کسی مذہب کے کسی خاص پہلو سے استفادہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر آپ نے پڑھ لیا ہندوؤں کا جو ایک پورا یوگا کا سسٹم ہے، آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ نے اس کو استعمال کر لیا، یا آپ کے اندر کوئی برائی ہے، کسی مذہب کے کسی فاؤنڈر نے اس برائی کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بیان کیا، وہ آپ کو وہ طریقہ آپ کے مزاج کے مطابق لگا، آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا، یہ ایک الگ چیز ہے، یعنی یہ ایک سائیکولوجیکل آپ پریکٹس کے طور پر کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت کے طور پر آپ کہیں گے تو شریعت صرف اور صرف اس زمانے میں اللہ کے رسول کی ویلڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلڈ ہے۔ اچھا، ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر ام الکتاب میں، خاص تو آپ کی نظر سے ظاہر گزری ہوگی وہ کتاب بھی اور ان کے نظریات بھی، تو ان پہ ایک یہ الزام ہے کہ وہ حضرت ادیان کے قائل تھے، یہ درست ہے؟ میں نے جہاں تک مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں مجھے دونوں قسم کے رجحانات ملے۔ اچھا، میں مولانا ابوالکلام آزاد کو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے ادیب تھے، ایک اچھے لکھنے والے تھے، لیکن ان کی سوچ کے اندر ایک ہم آہنگی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ یعنی ایک مصنف جب ایک ادیب جب کوئی بات لکھ رہا ہوتا ہے، شعراء کو اگر آپ دیکھ لیں، شاعر جب لکھ رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ایک غزل میں ایک فلسفہ بیان کیا گیا اور دوسری غزل میں کوئی اور فلسفہ بیان کیا گیا، اور وہ آپس میں بالکل متضاد ہوں گے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کیونکہ بنیادی طور پر ایک ادیب تھے اور ان کا ایک انشا پرداز آدمی تھے، تو وہ انشا پردازی کے اندر ہی میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ساری آپس میں متضاد تصورات کو بھی جو پیش کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ اپنا ایک خطبہ دے رہے ہیں کہیں پر وہ تقریر کر رہے ہیں تو وہ ایسے جذبات کے اندر ہوتے تھے کہ وہ اس چیز کو آج صحیح ثابت کر رہے ہیں، اور کسی اور موقع پر ہیں تو وہ اسی چیز کو جو غلط بھی ثابت کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کی فکر کے اندر مجھے ہم آہنگی کم نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی فکر کے اندر کوئی ارتقا ہوا ہو جس کو میں نے دریافت ابھی تک نہ کیا ہو، بلکہ وہ جو آزاد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبان ہے، جوش ملی آبادی کی غالباً جو کہ اس میں باقاعدہ ان کا جو فکری نہیں، یہ میری نظر سے نہیں گزری، بہت اچھی وہ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ حضرت ادیان کے قائل ہوئے ہوں یا پہلے قائل ہوئے ہوں، تو اللہ عالم۔ تو وہ لکھتے کہ ابوالکلام یہ کہا کرتا تھا ایک دور میں مجھ پہ سر سید قابض تھا، اچھا، ان کا مذہبی فکر مطلب، تو وہ بہت اس سے گزرے ہے وہ بالکل اس طرح۔ اچھا حافظ صاحب، ہمارے ہاں کچھ لوگ جو حضرت ادیان کو ماننے والے تو وہ تو پھر کچھ آیات سے بھی تو استدلال کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک تو وہ آیت جس میں یہ ہے کہ الدین نبیوں کا ایک تھا، شرع لکم من الدین ما وصی والی سورہ شورى کی آیت، پھر شریعتیں الگ تھی، لکل جعلنا منکم، وہ سورہ المائدہ کو ملا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو کچھ آپ کو اختلاف یا تنوع یہ نظر آ رہا ہے وہ شریعت میں ہے، اور جو اصول ہے یعنی چند بنیادی جو مذہب کی مابعد و طبیعتی حق اصول جن کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف نہیں ہے، وہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے یہاں ایک تھا۔ دوسرا، تیسرا وہ اس آیت کو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے جس میں نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، سورہ البقرہ میں بھی اور غالباً یہی آیت سورہ مائدہ میں بھی ہے، تو اس کے اندر وہ دو چیزیں بیان کی قرآن نے کہ ان مذاہب میں سے جو لوگ ان کو مان لے تو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس سے تو وحدت ادیان کا تصور نہیں سامنے آتا۔ دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک عملی مثال سے چیزیں سمجھاؤں، اگر کسی شخص کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے تو وہ ان کا انکار کیوں کرے گا؟ نہیں، وہ رسول مان رہے ہیں نا، میں حضرت مسیح کو رسول مانتا ہوں لیکن شریعت پہ نہیں ان کی عمل، لیکن اگر آپ ان کو رسول مان رہے ہیں تو پھر ان رسول کی یہ جو تعلیم ہے کہ آپ نے اس شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، آپ اس کو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں تو دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں رسول مان رہے ہیں، اور رسول کو ماننے کا مطلب تو یہ تو نہیں نا کہ آپ نے ان کو ایک فلسفی مان لیا یا ایک بہت اچھا آپ نے سائنسدان مان لیا، ایسا نہیں۔ رسول کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے خدا کے آگے سرنڈر کر دیا ہے ان کی وساطت سے، یعنی اب آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ان کے آگے کہ اب آپ جو جس راستے پر مجھے لے کر جائیں گے مجھے اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو رسول مان لیا تو پھر تو اپنے انہی کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، اللہ کے رسول نے ایک بات کہہ دی، ایک فلسفی بات کہہ رہا ہو تو ایک عام بات ہے، لیکن اللہ کا رسول اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھائی شریعت صرف اور صرف یہی ہے، اور قرآن کے اندر جیسے کہ اس دین کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا،
تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ کیسے ہم دوسری شریعت کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. یہ جو آیات آپ نے کوٹ کی ہیں یہ اسی کانٹیکس کے اندر ہے، جیسے امام غزالی کا خود آپ نے بھی حوالہ دیا اور بھی ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہ اسی کانٹیکس کے اندر ہے کہ جس شخص تک دین کی دعوت واضح طور پر نہ پہنچی ہو، چاہے وہ شخص یہودی ہو، چاہے وہ شخص عیسائی ہو، چاہے وہ شخص کسی جنگل میں رہتا ہو، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ایمان اور اخلاق کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن نجات کا جو بنیادی اصول ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے، کہ میرا ایمان کیا تھا اور میرے اخلاق کیا تھے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان لانا اصل میں یہ میری اخلاقی تقاضا بن جاتا ہے وہاں پر. مثال کے طور پر اگر میں آج کسی ایک فرقے کو فالو کرتا ہوں، ہم مذہب سے تھوڑا سا اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک فرقے کو فالو کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میرا فرقہ، میرا جو نقطہ نظر ہے وہ غلط تھا، اگر اس کے باوجود میں اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے اندر تعصب کو پرورش دے رہا ہوں. تو میرا بھی رویہ وہی ہے جو یہودیوں کا ہے، نصارہ کا ہے، جو عہد رسالت کے مشرکین کا ہے. تو حقیقت کا انکار ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے اس کائنات میں. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم وحدت ادیان کو اس کانٹیکس میں نہیں جوڑ سکتے. اچھا، لیکن یہ بھی آپ کہیں گے کہ تمام مذاہب جتنا آپ کے علم میں ہے یہ سب منزل ایک کی طرف نہیں لے کے جاتے جب سب عاشق ہے اسی کے نام کے؟ بالکل، منزل بالکل یوں سمجھ لیں کہ ایک دائرہ ہے اور اس کے اندر سب گھوم رہے ہیں اور درمیان میں ایک سرکل ہے. اب کوئی کہاں پر موجود ہے، کوئی کہاں پر موجود ہے، ہر جگہ سے وہ بندہ دیکھ اسی کو رہا ہے. لیکن تعلیمات کے اندر جیسے فرق ہے. اگر آپ، میں نے آپ کو کہا نا کہ مثال کے طور پر اگر آپ ایمانیات کی بات کریں، اسلام کی ایمانیات میں تو پہلا ایمان ہی ہمارا توحید ہے، اور کرسچن کی اگر آپ بات کریں تو اس کے پہلے ایمانی ٹرینیٹی ہے. تو بالکل آپ دیکھیں کہ بنیادی نوعیت کا فرق آ جاتا ہے یہ. لیکن وہاں پر تثلیث کی تعبیر میں بھی تو اختلاف ہے نا، ایسا نہیں ہے یہ تمام مسیحیوں کا ایک ہی اتفاق ہے؟ تعبیر کے اندر فرق ہے لیکن تثلیث کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. تثلیث کی کس طرح سے وضاحت کی جائے گی؟ ابھی چند دن پہلے ہم چرچ میں تھے تو ہم نے پوچھا کہ تثلیث کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ایک گفتگو کی اور آخر میں انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ یہ ایک مسٹری ہے. آخر میں جملہ تھا کہ مسٹری ہے. تو تعبیر کے اندر اس کی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصول میں اختلاف نہیں ہے. تمام کرسچن جو وہ ٹرینیٹی کو مانتے ہیں، بڑے جو جتنے بھی فرقے ہیں، جمہور فرقوں کی اگر ہم بات کریں تو نہیں. تو اس میں کچھ ایسے گروہ یا فرقے یا کوئی ایسے اہل علم نہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ جو جمہور لوگ مان رہے یہ شرک کی شکل بن جاتا ہے، تو اس کی تعبیر توحید کی یہ تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی نہیں. کچھ ایسے ماضی میں لوگ گزرے ہیں. اگر آپ تقریباً 16ویں صدی سے پہلے تک زمانہ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے سے فرقے ملتے ہیں، لیکن جو ڈومیننٹ جو رہے ہیں کرسچینٹی کے اندر وہ ہمیشہ ٹرینیٹی کے ہی لوگ رہے ہیں ہمیشہ سے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اس وقت دنیا میں مسلکی، لسانی، قومی، مذہبی، مسلکی، یہ اس قدر ہم تقسیم کا شکار ہے، تو ان تمام تقسیمات کے ہوتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی جس پہ تمام انسانیت میں ایک وحدت پیدا ہو، اور اگر ہو سکتی ہے تو اس میں پھر مذہب کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فرض کیجیے کہ کسی کمرے میں گوتم بدھ بیٹھے ہوئے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوں، جناب زرتوش بیٹھے ہوئے ہوں، شری کرشنا، شری رام بیٹھے ہوئے ہوں، تمام مذاہب کے بڑے بڑے جو فاؤنڈرز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس کمرے کا کیا ماحول ہوگا. بڑا خوبصورت ماحول ہوگا، آپس میں گفتگو ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن اسی کمرے کے باہر اس مذہب کے لوگوں کے پیروکار موجود ہیں، تو کیسا ماحول ہوگا؟ اندر جو بیٹھے ہوں گے وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ تمام کے تمام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور باہر کے لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر متفق ہوں گے کہ ہمارا جو پیغمبر ہے، ہمارا جو رسول ہے، یا ہمارا جو فاؤنڈر ہے، جو بھی ہماری شخصیت ہے وہ سپیریئر ہے اور تمہاری جو ہے وہ انفیریئر ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اصل اصول جو محبت کا اصول ہے اس کے اوپر ہم اگر اتفاق کر لیں، جو تمام کے تمام انبیاء کا اصول ہے، جو تمام کے تمام مذہب کا اصول ہے، اس کے اوپر اگر ہم اتفاق کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. اگر ہم اس اصول کو ہم بنیاد بنا لیں اور دوسروں کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. ایسا ہی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے گرو نانک کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب ان کو نجات بقول ان کے معرفت جب ان کو حاصل ہوئی تو ان کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے. تو بہت بعد میں جا کر جب کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی
کہ جو شخص ہندو ہے اصل میں وہ بھی ہندو مذہب کے اوپر عمل نہیں کر رہا، جو شخص مسلمان ہے وہ بھی مسلمانیت جو ہے نا نہیں دکھا رہا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایک ہندو بھی اپنی صحیح ہندو مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتا رہا ہوتا تو شاید اتنے مسائل نہ ہوتے. بالکل. اگر ایک مسلمان بھی اگر اسلام کی تعلیمات پر صحیح عمل کر رہا ہوتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے. ایسا یہ معاملہ ہے. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں کہ انسانی تہذیب کی ابتدا اور ارتقاء سے متعلق ہمارے ہاں ایک سیکولر نقطۂ نظر ہے. سیکولر میں آپ الہادی کو بھی ڈال دیں اور غیر الہادی کو بھی، یعنی اس طرح، اور دوسرا مذہبی لحاظ سے ہے. تو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں بہت زیادہ ہے؟ تخلیق کائنات کے حوالے سے، تخلیق کائنات کو تو ہم بات میں وہ کریں گے، یعنی تہذیب، انسانیت کی ابتدا اور پھر اس کے بعد انسانی تہذیب کیسے وجود میں آتی ہے. یعنی میرے ذہن میں یہ ہے کہ جیسے بائبل مقدس میں یعنی تورات شریف میں بھی یہ بات ہے، اور قرآن کے آیات سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے نا کہ خدا نے ایک فرد کو پیدا کیا تھا اور اس کے پھر نسل بڑی اور یہ سب کچھ ہو کے، اور مذہب کی ابتدا جو ہے توحید سے ہوتی ہے. لیکن سیکولر نقطہ نظر میں یہ بالکل اس کی الٹ نظر آتا ہے. صحیح. اگر ہم عقیدہ توحید کی بات کریں مذاہب کی تاریخ میں یا انسانی تہذیب کی تاریخ میں، تو اس کے اندر بڑے بڑے مغالطے ہوئے ہیں جو سیکولر مطالعہ مذاہب کا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے. تو ایک تو اس کو ہمیں جو ہے نا ایک ریکنسیڈر کرنا چاہیے. کیا واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ مذہب کا آغاز جو شرک سے ہوا ہے؟ تو پہلے تو اس حقیقت کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. اس کے لیے پورا ایک ظاہر سی بات ہے کہ علمی ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک تہذیب کے آغاز کا تعلق ہے تو دیگر مذاہب کی تو بات ٹھیک ہے کہ دیگر مذاہب تو کیونکہ بہت ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں نا، تو وہاں پر جو ہے نا وہ سیکولر جو نقطہ نظر ہے یا جدید جو عصری ہمیں علوم بتاتے ہیں تو اس سے وہ میچ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن اتنی ڈیٹیل سے بات نہیں کرتا تفصیل سے. مثال کے طور پر اگر آپ بائبل کو دیکھتے ہیں تو بائبل میں تو یہ آتا ہے کہ حابیل اور قابیل یہاں سے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی زراعت شروع ہو گئی تھی. لیکن جب آپ کے اینتھروپولوجی کی یا آرکیالوجی کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی تاریخ پر انسان ماڈرن اگر ہم ہیومن کی بات کریں وہ تو 40,000 سال سے ہے، لیکن زراعت کا آغاز جو ہے 10-12 ہزار سال سے ہوا ہے. تو یہ کانٹرڈکشن آپ کو نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو اس کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. کیونکہ قرآن نے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہی نہیں. تفسیری ادب میں یہ چیزیں تفسیری ادب میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو پورا تفسیری ادب ہے وہ اسرائیلی روایات سے بہت زیادہ متاثر ہے. اور اسرائیلی روایات آپ کو پتہ ہے کہ جو اس زمانے کی بیبیلونین تہذیب تھی، اس زمانے کی جو میسوپوٹیمیا کے اندر جو بھی تہذیب اس زمانے میں رہی ہیں، اس کے جو مائتھولوجیز تھیں وہ بالکل ایز اٹ از اس کو بیان کیا گیا وہاں پر. تو وہی اثرات آج ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. تو میں تو اکثر یہی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے ایک اپنی کلاس میں یہ سوال پوچھا کہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہوا تھا کہ قابیل نے جو وہ حابیل کو قتل کر دیا وہ کس وجہ سے کیا تھا. تو بچوں نے کہا کہ وہ ایک ان کی جو بہن تھی اس سے شادی ہونی تھی، اور یہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. میں نے کہا کہ کہاں لکھا؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھی ہوئی یہ بات. تو میں نے کہا نہیں قرآن میں. انہوں نے کہا نہیں سر قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں نے خود تفسیر میں پڑھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ کیا کہا انہوں نے کہ میں نے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں نے پڑھا تفسیر میں. جب آپ قرآن کے الفاظ دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہی نہیں گیا. وہاں پہ تو حسد کا ذکر کیا گیا، اور حسد کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو قربانی کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. لیکن جب آپ اسرائیلی روایات کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پر تو کچھ اور چیزیں ملتی ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے، جدید علوم کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور جدید یعنی جب ہم اس طرح کے واقعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جدید علوم کو دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم مکمل طور پر جو ہے بائبل کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ جو کچھ بائبل نے کہا ہے کہ وہی جو وہ درست ہوگا. اس میں ہمیں جدید اینتھروپولوجی کو دیکھنا چاہیے. ہاں جہاں پر ہمارا اصولی اختلاف ہوگا، یعنی اگر اینتھروپولوجی یہ بات کر رہی ہے کہ خود انسانوں نے خدا کے تصور کو پیدا کیا تو وہاں پر ہم اختلاف کریں گے ان کے ساتھ اور استدلال کے ساتھ باتوں کو پیش کریں گے. تو اس کے اندر یہ تو پھر کوئی دوسرا مذہب والا آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے قرآن کے بارے میں کہ بھئی یہ ہم اپنی جو بائبل یا وید یا جو باقی کتابیں ہیں اس میں جو کچھ ہے وہ اس کو ہم ایسے دیکھیں گے، اور جو قرآن میں ہے دیکھو کتنا متصادم ہے. تو یعنی تو یہ تو آپ ایک بحیثیت مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ایک دعویٰ ہے نا ہمارا، اور پھر ہر ایک مذہب کے پیروکار کو اس دعوے کو ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ جو میں اسلامی تہذیب کے آغاز کی قرآن سے جو تصور پیش کرتا ہوں میں اس کو ثابت کروں تو میں اس کو ثابت کروں گا.
لیکن اگر آپ کرسچن سے پوچھیں گے کیا وہ اس چیز کو ثابت کر سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ 10,000 سال پہلے تھے، یا کیا وہ اس چیز کو ثابت کر سکتا ہے کہ انسانیت کا آغاز ہی 12,000 سال پہلے ہوا تھا؟ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتا، وہ اپنے ایمان کے طور پر بیان کر سکتا ہے۔ آپ اگر دیگر مذاہب کے اندر دیکھیں تو ایک بڑا ایک فلاسفیکل جو ایک چینج آیا وہ یہی آیا تھا کہ آپ چرچ کے اندر کرسچن رہیں گے اور چرچ کے باہر آپ جو ہے وہ کرسچن نہیں رہیں گے۔ آپ کو چرچ کے باہر آپ نے سائنس کی باتیں ماننی، یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی کی بات ماننی، لیکن چرچ کے اندر آپ نے اپنے فیتھ کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن ایک مسلمان یا قرآن کا میں یہ اعجاز سمجھتا ہوں، اچھا جب میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تو میں ہمارے مذہبی تصورات کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے صدیوں سے اسرائیلی روایات یا ایرانی جو روایات ہیں یا بہت ساری چیزوں کے کانٹیکس کے اندر اس کے اثرات سے ہمیں تک پہنچی ہے، میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف قرآن اور وہ احادیث یا وہ سنت کی جو چیزیں جو ہمیں تواتر کے ساتھ ملتی ہیں ان چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ صحیح۔ جب آپ ان کی روشنی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بڑا کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آتا۔ جہاں پر کانٹرڈکشن نظر آتا ہے تو وہاں پر آپ اپنی بات پیش کریں گے استدلال کے ساتھ اور ان کی بات کو رد کریں گے، صحیح، کہ وہ آپ کا انداز ہوگا کہ آپ رد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن باقی مذاہب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا حافظ شارد صاحب، بس میرے 2 سوال اس نشست کے لیے ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم الحاد سے متعلق آپ سے کچھ علم لیں گے۔ تو ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ بحیثیت ایک محقق، ریسرچ اسکالر، آپ مذہب کے طالب علم بھی ہے اور اس کے استاد ہیں، اور فلسفہ یہ سب چیزیں، اینتھروپولوجی یہ سب چیزیں آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، مذہب کو، ان سب کو، تو آپ ابتدائی آپ کے ذہن میں نقشہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ، کیونکہ مجھے بہت الجھن اس مسئلے سے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس سے شاید مجھے کلیئرٹی آ جائے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہمارے ذہن میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ جو ایک کتابوں میں ہے اس طرح سے ان کی نسل بڑھی۔ آپ اس نقشے کو سامنے رکھ کے باقی چیزیں پڑھ رہے ہوتے، یا جو ارتقاء کا نظریہ اس کو رکھ کے، یا ان دونوں کے بیچ میں کوئی چیز ہے آپ کے ذہن میں، آپ کی تحقیق جو ہے؟ ابھی میں حتمی طور پر اس نتیجے پر تو نہیں پہنچا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا کہ میں اپنا پورا نقطہ نظر بیان کروں، لیکن میں اشارتاً کچھ چیزیں میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے حقیقت جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے۔ صحیح۔ یعنی جو قرآن آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہے اور وہ اس تعبیر سے بالکل مختلف بات کر رہا ہے جو ہمارے ہاں عمومی طور پر بیان کی جاتی ہے۔ بالکل، ایک تو یہ چیز۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ ارتقاء کا جو رد ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ اصل میں عیسائیت اور جو یہودیت کے اثرات تھے۔ جب نظریہ ارتقاء پیش کیا گیا تو سب سے پہلے جو کرسچن جو وہ تھے مناظرہ کرنے والے لوگ تھے یا اس کے جو تھیولوجینس تھے، کیونکہ وہ عیسائیت کے خلاف تھی تو انہوں نے اس کو رد کیا۔ صحیح۔ تو ہمارے علماء نے شاید یہ سمجھ لیا کہ یہ پورے کے پورے ابراہیمی مذاہب کے تصور کے خلاف ہے، تو وہ پہلے سے ہی ایک ذہن بن گیا۔ اور آج بھی میں نے چند ماہ پہلے ایک مدرسے میں میرا لیکچر تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارتقاء کو غلط سمجھتے ہیں، تو اکثریت نے ہاتھ اٹھایا۔ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈارون کی کتاب پڑھی ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایولیوشن پر کسی بایولوجسٹ کی کتاب پڑھی ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ہی ذہن سازی کر دی گئی ہے، آپ نے کبھی اس مسئلے کو کبھی بھی علم کے نقطہ نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو پہلے سے ایک فیصلہ کر لیا ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کو ثابت کرنے کے اوپر آپ آتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا، تخلیق اور ارتقاء یہ دو بالکل متضاد نظریہ۔ ہاں، ایسا ہے نہیں۔ اچھا، اصل میں جو تخلیق ایک الگ نظریہ ہے، ارتقاء ایک الگ نظریہ ہے۔ یہ جو تصور جو دیا جاتا ہے یہ اصل میں کرسچن ایک تصور تھا۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ اسلام اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں بیان کرتا، اسلام ایک مختلف چیز بیان کرتا ہے۔ صحیح۔ اور انشاءاللہ جو میری کتاب تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، تو جب اس کا دوسرا حصہ آئے گا تو میں اس کے اندر اس کو تفصیل سے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ وہ ہم شدت سے اس کے منتظر رہیں گے۔ اچھا، جیسے ہمارے یہاں نا حافظ شریف صاحب، مولانا وحید الدین خان صاحب نے خاص طور پر انہوں نے اس پہ بہت لکھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جس کو نظر ارتقاء کو آپ نظریہ تخلیق کے خلاف سمجھ، وہ حقیقت میں تخلیق کا طریقہ بیان ہے اس میں، یہ نہیں کہ نظریہ تخلیق ہی کے مذہب کا جو اصولی طور پر یہ بات بالکل درست ہے۔ صحیح۔ میں نے خود بھی اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے، الہاد اور جدید ذہن کے جو شبہات کتاب ہے، جی، تو اس میں نے یہ لکھا ہے کہ ارتقاء جو ہے وہ آپ کو پروسیس بیان کر رہا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، نظریہ ارتقاء جو ہے نا اس کی دو پہلو ہیں، ایک اس کا فینومینل ہے کہ
ہم جب نیچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کون سا فنومینا ہے، وہ کون سا منظر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کی توجہ ہم فلسفیانہ اعتبار سے کس طریقے سے کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ہمیں ان دونوں چیزوں کا مطالعہ الگ الگ طریقے سے کرنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ کیونکہ نظریہ ارتقاء کو اکثر ماننے والے خدا کو نہیں مانتے، جی. تو انہوں نے جب اس فنومینا کی جو توجہ کی ہے وہ توجہ یہ کی ہے کہ بھائی یہ خدا کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے. بالکل. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء تو یہ نتیجہ نکال رہا ہے، حالانکہ یہ نتیجہ نہیں نکال رہا. صحیح. ٹھیک ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ارتقاء ہوا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتقاء کیا، کہ ارتقاء تو خود نہیں ہو سکتا کبھی بھی. بالکل. ٹھیک ہے، اگر آپ لا آف پروبیبلٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ارتقاء نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، اس پر بڑی وضاحت سے بہت ساری لوگوں نے کتابیں لکھی ہے کہ پروبیبلٹی کی روح سے ارتقاء جو ہے وہ جتنے سالوں میں بیان کیا جاتا ہے، لاکھوں سالوں کے اندر، وہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خارجی قوت تھی جس نے اس کے اندر انٹروین کیا ہوگا. بالکل. تو ایک طرح سے آپ دیکھیں تو یہ ارتقاء تو خدا کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو اگر بگ بینگ کی آپ بات کریں تو سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ، کائنات کا آغاز تو بگ بینگ سے ہوا ہے. وہ تو یہ نہیں کہتے کہ خدا نے اس کو تخلیق کیا، تو کہتے ہیں بگ بینگ سے آغاز ہوا ہے، نتھنگنس سے آغاز ہوا ہے. تو کیا آپ ان کی اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ آپ تسلیم نہیں کرتے. آپ اس تھیوری کو تو اپنے قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تھیوری سے پہلے آپ اپنے خدا کے تصور کو وہاں پر لے کر آ جاتے ہیں، یعنی آپ اس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ارتقاء کے معاملے میں آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں اس نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں، اس وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی آپ اس کو ریکنسائل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ پہلے اپنے جو تعصبات ہیں آپ اس کو ایک طرف رکھ کے پھر اس کو اسٹڈی تو کریں. پہلے سے ہی اگر آپ یہ فیصلہ کر کے اسٹڈی کریں گے کہ آپ نے جو ارتقاء کو رد کرنا ہے، جیسے اکثر گروپس میں اندر لوگ بات کر رہے ہوتے، پوچھ رہے تھے کہ ارتقاء کے رد کے اندر کوئی کتاب بیان کرو. میں یہ کہتا ہوں ارتقاء کے رد میں نہیں، ارتقاء کی تفہیم پر کوئی کتاب مانگو. کیا بات. تو پہلے تو آپ تفہیم حاصل کریں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تردید ہوگی تو. اور اس معاملے میں میرا خیال ہے کہ اسلام کے بجائے جو یعنی علماء کے بجائے جو مذہب کے علماء ہیں، اس کے بجائے ہمیں بایولوجسٹ ان کی رائے کو زیادہ ماننا چاہیے، ان بایولوجسٹ کی جو مسلمان ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے کہ ملحد لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کا اپنا ایک ذہن خاص ایک فریم کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو مسلمان لوگوں نے جس پر کام کیا ہے تو ان کی رائے میرے نزدیک زیادہ معتبر ہوگی. بالکل. اچھا، اس کے اندر جو یہ اگلا جو میرا سوال تھا نا، اس سے متعلق کچھ چیزیں اس کے اندر آپ کے جواب میں آ گئی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ چونکہ مجھے وہ لگتا ہے سوال ذرا اہم ہے، تو میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مذہبی تعلیمات اور سائنس کی حقائق کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو تصادم نظر آتا ہے. اس میں سے ایک تو ہم نے ارتقاء کی بات کی، بگ بینگ کی بات کی، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ حیات اور شعور کا ماخذ کیا ہے، اس حوالے سے، اور انسان اور اس کائنات سے متعلق بہت ساری چیزیں جس میں ہمیں اس میں تصادم نظر آتے ہیں نا. تو اس تصادم کو حل کیسے کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے ارتقاء کی بات کی، تو میرا خیال سے تو جناب حضرت ڈارون مرحوم نے بھی اپنی کتاب میں کہیں ارتقاء کو بیان کر تو خدا کا انکار شاید نہیں کیا ہوگا. ایسا ہی ہے. تو پھر اس کا تو ہم یہ کہیں گے کہ لوگوں نے اس نظریے سے خود ہی خدا کے نہ ہونا اور ان سب کو کر لیا، لیکن پھر بھی یہ کچھ چیزیں تو تصادم نظر آتی ہے نا. یعنی چلو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ارتقاء کا یعنی آدم کا تصور اس طرح سے قرآن میں نہیں ہے جس طرح سے بائبل میں ہے، ٹھیک ہے، ہم یعنی تورات شریف میں ہے، لیکن حدیثوں میں تو ہے ایسی بہت سی چیزیں. تو ان سب کا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ایک چیز انسان کے علم کی اگر ہم بات کریں تو انسانوں کا علم جو ہے نا وہ کبھی بھی یکساں نہیں رہتا اور ہمیشہ وہ ارتقاء کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہماری جو کلاسیکل جو سائنس تھی وہ بالکل مختلف تھی، فزکس ہماری بالکل مختلف تھی، اور اس وقت جو کوانٹم فزکس ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو جب انسان نے مادے کے اوپر تحقیق کی اور اس سے کچھ نتائج اس کے سامنے آئے جس کو اس نے سائنس کا نام دیا، اس وقت جو اب تک ہم جس انداز سے جس منہج سے سائنس کو لے کر چل رہے ہیں اس میں ہمارا جو فوکس اس وقت مادے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو باطن کی دنیا ہے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. جب میں اپنے خارج کے اندر ایک تجربہ کرتا ہوں اور اس تجربے سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہوں اور اس کو میں ایک سائنٹیفک تھیوری یا اس کو میں ایک سائنسی نظریے کا نام دے دیتا ہوں، سائنس کو میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے کہ وہ اپنے باطن کے اوپر بھی غور و فکر کرے اور اندر کے تجربات کو بھی اسی طریقے سے ثابت کرے جس طریقے سے اس نے خارجی تجربات کو ثابت کیا ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے باطن کی دنیا کے اندر ایک تجربہ کرتے ہیں اور اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور میں اپنی باطن کی دنیا میں ایک تجربہ کرتا ہوں، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں، اور 1000 لوگ اس تجربے کو کرتے ہیں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک
کوئی فیکٹ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی ایک خاص حقیقت ہے جو آپ میں، میرے اور ہزاروں لوگوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو کانٹرڈکشنز والے ایشو آتے ہیں وہ اصل میں اسی وجہ سے آتے ہیں کہ سائنس، اور خود سائنسدانوں کا بھی یہ کلیم ہے کہ سائنس ابھی اپنے ابتدائی زمانے میں ہے، اپنے بچپن میں ہے، سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جب سائنس اس مادیت سے نکل کر تھوڑا سا روحانیت کی طرف آئے گی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں وہ آپس میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں پر دونوں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جو ڈومینز ہیں یا دونوں جو طبقے ہیں، اہل مذہب اور سائنسدان، ان دونوں کو اپنے اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب والوں کو تھوڑا سا اپنی اپروچ کو سائنٹیفک کرنا چاہیے، تھوڑی سی جو مادی علوم ہے، عصری علوم ہے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان کو اس سے اتنا زیادہ تعصب کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور سائنسدانوں کو بھی، اب دیکھیں نا، جب فرائڈ انسان کی نفسیات کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ پہلے ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ انسان جو وہ ایک حیوانی وجود ہے اور اس کے اندر کوئی روحانی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ تو کارل جونگ نے اس کے اوپر اختلاف کیا۔ کارل جونگ نے کہا کہ آپ نے پہلے ہی یہ کیسے طے کر لیا کہ انسان کے اندر کوئی روح نہیں ہے؟ اب سائنس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روح کا انکار کر رہی ہے۔ تو جب آپ یعنی آپ کے اندر اپنے وجود کی سب سے بڑی حقیقت روح کا آپ انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ جو بھی تصورات آپ دیں گے تو وہ ایک الگ ہی آپ کو نتیجے تک پہنچائے گی۔ اس وجہ سے کانٹرڈکشن ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ سائنسدانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو مذہب کے کلیمز ہیں اس کو بھی کچھ دیکھنا چاہیے، اس کو بھی اپنے دائرے کے اندر لانا چاہیے، کم سے کم اس کو توجہ تو دیں۔ آپ صرف اس کے مذہبی ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو رد نہ کر دیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کانشیس اسٹڈیز آج ایک علم کے طور پر موجود ہے، اور کانشیس اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک الگ ایسی حقیقت موجود ہے جو انسان کے مادے کے علاوہ حقیقت ہے۔ اب کیونکہ وہ روح کو نہیں مان رہی تو اس وجہ سے وہ روح کو تسلیم نہیں کر رہی، لیکن کانشیس کو وہ مان رہی ہے۔ تو بعض اوقات تو ٹرمز کا فرق آ جاتا ہے لیکن حقیقت وہیں پر مل رہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں دونوں بس۔ ہاں بالکل۔ اچھا حافظ شاہد صاحب، آخری سوال جو ذرا عملی ہے، یعنی زندگی سے متعلق، ہمارے ہاں پاکستان میں اقلیتیں بہت زیادہ خوف میں زندگی گزارتے، تکلیف ہوتا ہے ہمیں نا، مطلب تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جیسے ابھی بھی پچھلے دنوں یہ ہوا، آپ ہر وقت کسی کرسچن پہ یا اس پہ ہندو پہ اٹیک یا توہین مذہب کا سارت بنا کے، تو اس میں ریاست، علماء، سول سوسائٹی، آپ جیسے محققین، ہمارا میڈیا، ہم سب مل کر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تھوڑا اس کو؟ اور دوسرے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کے ہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی سب کے حقوق کا تحفظ ہے، اقلیتوں کے لیے یہ سارا حضور نے فرمایا، اس کے باوجود اقلیتیں اتنے خوف زدہ کیوں رہتی ہے؟ میں اس معاملے میں شاید لوگوں کو برا لگے لیکن حقیقت یہی کہ اس معاملے میں علماء کو بہت بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اچھا۔ ہماری مذہبی جذبات اور ان کی تربیت کی براہ راست جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے علماء کی ہے۔ بالکل۔ تو اگر لوگ اس طرح کے کسی جاہلانہ رویے کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ رویہ کس نے پیدا کیا ہے؟ لوگوں نے خود پیدا نہیں کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، آپ نے یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا فلسفہ لوگوں کو دیا ہے، یا آپ نے جو فلسفہ دیا ہے یا تو وہ ادھورا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے لوگوں کو یہ تو تربیت دے دی کہ اگر کوئی شخص غصاخی کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے تو آپ نے اس کو قتل کر دینا ہے، لیکن آپ نے اس کو یہ تربیت کیوں نہیں دی کہ شریعت اس بارے میں آپ کو حکم کیا دیتی ہے؟ یعنی آپ نے اس کے ایک جذبات کو تو بڑھا دیا، بالکل، لیکن اس کے جو قانونی پہلو تھے آپ نے اس کو اجاگر نہیں کیا، اس کی تربیت نہیں کی۔ صحیح۔ تو ہمارے ہاں سب سے بڑا مذہب کے حوالے سے اور یہ اقلیتوں کے ساتھ جو اکثر بیشتر یہ معاملات آتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے مذہبی جذبات کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ صحیح۔ ہمارے اندر مذہبی جذبات اتنے زیادہ مطلب ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک مذہبی جنونیت اختیار کر گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ ہاں، علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے اس میں۔ ریاست کی بھی ذمہ داری تو ہے لیکن ریاست سے زیادہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں مذہبی جذبات کی تربیت کون کرے گا؟ آپ کی ریاست تو نہیں کرے گی۔ ریاست آپ کو کالج کھول کے دے رہی ہے، اسکول کھول کے دے رہی ہے، باقی چیزیں کر رہی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے محافظ ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم دین کے ترویج، اس کی تبلیغ، اس کے اشاعت کے ہم ذمہ دار ہیں، تو پھر اس کے نام پر ہونے والے جو غلط اعمال ہیں تو اس کے بھی تو آپ ذمہ دار ہیں نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے علماء اس چیز کو اون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو علماء آ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مذمت تو کر رہے ہیں لیکن جن وجوہات کی وجہ سے یہ رویے پیدا ہو رہے ہیں ان رویوں کو ختم نہیں کر رہے، ان وجوہات کو ختم نہیں کر رہے۔
تو ایک لاشعوری طور پر ہم نے جو ہے نا لوگوں کی تربیت ایسی کر دی ہے جس کی وجہ سے یہ رویے پیدا ہو رہے ہیں. اس کا سائیکو انالیسس میرا خیال ہے کہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے ہاں، خاص طور پر نفسیات کے تناظر میں. بہت شکریہ حافظ شاعری صاحب، میں آپ کا بہت انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے مطلب آپ جس انداز کی آپ کی تحقیق کی کتابیں ہوتی ہیں تو آپ نے اس سے مصروف ترین آپ کی زندگی ہے، تو آپ نے ہمارے لیے کچھ وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. میں اگلی ایک نشست آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی ماشاءاللہ سے الہات کے اوپر بھی 2 کتابیں ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے الہات و جدید ذہن کے سوالات بھی ہیں، اور ایک اور بھی ہے جو الہات پہ ہے. اور ابھی جو آپ نے مجھے ایک کتاب کو بتایا تھا کہ جو انڈیا سے چھپی ہے اور انشاءاللہ یہاں پر بھی آنے والی لادینیت اور اس کے نظریاتی محرکات، تو مجھے اس کا ٹائٹل پڑھ کے بڑا تجسس ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے، اور چونکہ آج کل کہا یہ جا رہا ہے کہ مذہب کے لیے بڑا چیلنج ہو گیا ہے اور ملحدین فلاں، تو میں الہات اور اس سے متعلق کا کچھ سوالات ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست حافظ صاحب شارق صاحب کے ساتھ کریں گے، جس کے اندر ہم الہات اور اس سے متعلقہ کچھ سوالات حافظ صاحب کے سامنے رکھیں گے. چونکہ حافظ شارق صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ نفسیات کے بھی طالب علم ہے، مذہب کے بھی ہے اور فلسفے کی بھی، اور جو جدید علوم اور نظریات ان سب سے ماشاءاللہ صاحب کی ایک آگاہی اور واقفیت ہے، اور جو ان کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے ہم ان سے یہ سوالات رکھیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ جس طرح میں نے ان سے استفادہ کیا، آپ لوگ بھی ضرور ان سے مستفید ہوئے ہوں گے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے.